اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں پھر انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ سورہ آل عمران میں نے پچھلی دفعہ جو کرایا تھا پوری آیات مکمل ہو گئی تھی 120 تک۔ ایک ٹاپک جو میں نے کہا تھا کہ یہاں پہ ایک چیپٹر پورا مکمل ہو جائے گا جو شروع سے چل رہا تھا۔ اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ نے جو ان کی خامیاں تھیں، جو انہوں نے جو آپ وسلم کی رسالت کے سلسلے میں مسائل کریٹ کیے، وہ سب کا جواب دیا گیا۔ تو سارا ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا الحمدللہ اللہ کے حکم سے۔ اب آیت نمبر 120 سے شروع ہوگا، 121 سے 121، 13واں رکو، جہاں سے جو مسلمانوں میں کمزوریاں تھیں، ایک جس کا ذکر کیا گیا صبر تقوی، صبر اور تقوی کی کمزوری سے، اس کی کمی سے، ان دو صفات کی کمی سے، صبر اور تقوی، اس سے غزوہ احد میں جو مسائل پیش آئے، اب اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے غزوہ احد کو، کہ غزوہ احد میں آخر کیا بات تھی، کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے مسلمان جو تھے وہ شکست میں ہوئی ان کو، اور وہ اس میں 70 صحابہ کرام جو ہیں وہ شہید ہوتے ہیں۔ اس کی کیا وجوہات تھی؟ پیچھے صبر اور تقوی کی بات آئی تھی، دوبارہ وہیں سے بات شروع ہوتی ہے غزوہ احد میں کی۔ تو یہاں سے پورا چیپٹر غزوہ احد کا شروع ہوگا، جو کمزوریاں مسلمانوں کی تھی۔ بہت ہی اہم چیپٹر ہے اور بہت اہم باتیں ہیں، اگر ان کو ہم غور و فکر کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ آج مسلمان پوری دنیا میں جو ذلیل و خوار ہیں وہ انہی دو صفات کی کمی یا بالکل نہ ہونا، دونوں باتیں یا تو کمی ہے یا پھر نہیں ہے ہی نہیں، دونوں صفات، نہ صبر ہے نہ تقوی ہے، اگر ہے تو بہت ہی برائے نام۔ تو اسی وجہ سے پوری دنیا میں مسلمان ذلیل و خوار ہیں۔ تو بہت آج کے لحاظ سے بھی یہ چیپٹر بہت اہم ہے سورہ آل عمران کا۔ آیت نمبر 121 سے ہم پڑھیں گے 13واں رکوع کہ غزوہ احد میں آخر ناکامی کے، شکست کے اسباب کیا تھے۔ شروع کرتے ہیں آیت نمبر 121 غزوہ احد کے بارے میں۔ اب یہ آیات شروع ہو رہی ہیں، سورہ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم ب5,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ آیت نمبر 121، 121 سے 129، 9 آیات میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں، کیونکہ پورا ٹاپک ہی غزوہ احد میں جو کمزوریاں تھیں اس کو ڈسکس کیا گیا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ ان آیات میں کو ڈسکس کرتے ہوں آگے بھی بڑھ جائیں۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ وعدد نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلماتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا وتقبل انک سمیع الدعاء آمین یا غفور رحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اما بعد، جیسے میں نے آپ کو ابھی شروع میں ہی کہا، بہرحال وہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔
मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद। आयत नंबर 120 तक सूरह आल इमरान के 3 रुकू जो हैं, 3 खुतबात मुकम्मल होते हैं। यहूद और नसारा को के अंदर जो जो खामियां थी और जो उन्होंने खिलाफत के मनसब के साथ किया, और फिर आप वसल्लम की जो रिसालत मिली तो फिर उसके साथ जो उनका सलूक था, तो उसको सब डिस्कस होने के बाद अब आयत नंबर 121 से मुसलमानों में जो कमजोरियां थी जिसकी वजह से ग़ज़ब उहद वो हारे थे, तो अब उसकी तरफ मुसलमानों की जो शिकस्त का सबब था, तो उनके अंदर सब्र की भी कमी थी और उनके अफराज से कुछ ऐसी गलतियां हो गई थी जो बिल्कुल तकवा के खिलाफ थी। तो अल्लाह ताला ने अब यहाँ से ये चौथा खुतबा ये सूरह आल इमरान का जो है वो शुरू होता वाइज गदौता। इन आयात को मैं करती हूँ या फिर पहले सूरह आल इमरान की इन आयात को पढ़ने से पहले थोड़ा सा आप ये वाक़या सुन लीजिए कि ग़ज़वे जो उहद के शुरुआत होने की वजूहात क्या थी। हुआ ये था कि ग़ज़वे बदर में मुसलमानों के साथ जब वो उनकी मुठभेड़ होती है और जबकि वो अपने कुफ़ार जो थे वो अपनी ज़्यादा तादाद में बड़े और पॉइंट असलहा भी बहुत था और अफराद भी ज़्यादा थे उनके पास लड़ने वाले जंगजू, तकरीबन 1000 अफराद को लेकर वो मदीना पे हमलावर होते हैं सन 2 हिजरी में। 17 रमज़ान मुबारक जुमे का दिन 2 हिजरी ये आते हैं हमला करते हैं आकर मदीना बदर के मुकाम पर आके मुठभेड़ होती है। यानी 17 रमज़ान है, जुमे का दिन है, सन 2 हिजरी है और आके हमलावर होते हैं। अल्लाह का हुक्म आया, अल्लाह ताला की मदद आई। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। उसमें 70 जो थे ये कुफ़ार बशमूल उनके जो लीडर था अबू जहल, सब के सब मारे गए। तो इबरतनाक शिकस्त होने की वजह से जो कुरैश मक्का थे, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा था और अबू जहल की मौत के बाद अबू सुफियान, उस वक़्त अबू सुफियान जो हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात भाई और इस वक़्त तक यानी इस्लाम नहीं लाए थे, ये तो फ़तह मक्का के बाद इस्लाम लाए हैं। तो अबू सुफियान जो है, उन्होंने अबू जहल की मौत के बाद इन्होंने कुरैश की जो है क़यादत सँभाली थी। तो इन लोगों ने इतना इनको गुस्सा था इस इब्रतनाक शिकस्त के ऊपर और इसमें इतने इनके जो मारे गए थे सरदार थे सारे के सारे तकरीबन। तो ग़ज़वा बदर का बदला लेने के लिए और मुसलमानों का क़िला करने के लिए इन्होंने अहद किया था और आपस में मिलकर ये तय किया था कि जो तिजारती काफ़िला जो आया है, उस वक़्त वो काफ़िले थे, याद करें सूरह अनफ़ाल में इसका ज़िक्र है कि एक काफ़िला तिजारती था और एक जो था लड़ने के लिए आ रहा था, तो इरादा तुम्हारा है कि तुम तिजारती काफ़िले पे से तुम्हारी मुठभेड़ हो। लेकिन अल्लाह ताला तो तुम्हारा मुठभेड़ जो है जंगी काफ़िले से कराना चाहता था ताकि हक़ और बातिल का अच्छी तरह से जो है वो बातिल का क़िला जो हो और हक़ जो है उसका बोलबाला हो। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह ताला जो चाहते हैं बहरहाल वही होता है। सूरह अनफ़ाल में इसका तज़किरा मौजूद है। तो तिजारती काफ़िला जो उनका सारा मुनाफ़ा जो लेके खूब आया था तकरीबन 50,000 दीनार और 1000 ऊँट, उन्होंने सारा का सारा ये तय कर लिया था आपस में कि हम इसका बदला लेंगे इस शिकस्त फ़ाश का जो बदर में हमें हुई है। तो उन्होंने अपने तिजारती काफ़िले का सारा जो मुनाफ़ा था, वो जंग के खर्चात के लिए दे दिया। जिसमें 1000 ऊँट और 50,000 दिनार की खती रकम जंगी अखराजात के लिए जमा हो गई। तो माली भी देखें कितना ज़्यादा आपस में इत्तेहाद और जो कहते हैं कि कोऑपरेशन से कितना अल्लाहु अकबर ये किया है काम। नंबर 2, रज़ाकाराना खिदमत, नहीं सब लोग आओ और इस शिकस्त फ़ास का बदला लो। तो तमाम जो इस्लाम दुश्मन कबाइल थे, उनको जंग में शमूलियत की दावत दी गई। इस तरह कुरैश के जो हलीफ कबीले थे, यानी जिनका मुआहदा था कुरैश कबीले के साथ, वो भी और जो मुसलमानों के मुखालिफ थे कबाइल, वो सब के सब इनके इस जब इन्होंने ये ऑफ़र दी और इस तरह का ऐलान किया, तो सब के सब जो थे वो आके यहाँ पर इकट्ठा हो गए। वही मैं इन अल्फ़ाज़ को जो बोल रही हूँ, तो उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे कि ऐसा ही होता है कि इस्लाम के खिलाफ फिर सब इकट्ठे होते हैं और यही हुआ कि सब के सब इकट्ठा हो गए। इसी तरह से एक और स्टेप किया गया ताकि लोगों की ज़रा जज़्बात को भड़काया जाए, क्योंकि जब इंसान इमोशनल हो जाता है तो फिर वो सोचने समझने की सलाहियत जज़्बात के की वजह से सोचने समझने की जो सलाहियत होती है उसके ऊपर गौर व फ़िक्र की जो सलाहियत होती है, यानी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असरात पड़ते हैं। तो ऐसा उनको बना दिया जाए, इमोशनल कर दिया जाए ताकि वो
سوچے سمجھے نہیں، بس کر گزرے. اللہ اکبر. یہ ہمیشہ سے ہوا ہے، اس وقت بھی ہوا، اور ایسے شورا کی خدمات حاصل کی گئیں جو ایسے اشعار کہیں. اور اس زمانے میں عرب میں یہ طریقہ تھا کہ قبائل کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے اس طرح کے رزمی اشعار جو تھے وہ شعرا جو تھے وہ بہت بیان کرتے تھے. تو وہ ایسے شعرا کہیں تاکہ خوب خوب پروپیگنڈا کیا جائے اور لوگوں کے جذبات کو بھڑکایا جائے تاکہ وہ آگے بڑھ چڑھ کے اس کام میں حصہ لیں. یہ ساری تیاری کرنے کے بعد شوال 3 ہجری میں تقریباً 3000 جو لوگ تھے وہ اکٹھا ہو کر آتے ہیں. 3000 کے قریب اکٹھا ہوئے لوگ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ یہ ہجری تھی، 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوئی ہے، اور سن 3 ہجری کے اندر شوال کا مہینہ. اور یہ جو ہیں تقریباً 3000 کا لشکر اکٹھا کر کے کفار جو ہیں وہ آتے ہیں. ان کے پاس جو ہے خوب سارے ہتھیار بھی ہیں. اور مسلمانوں کے پاس غزوہ بدر میں بھی صرف 313 مسلمان تھے، اور یہ 1000 تھے کفار. صرف 2 گھوڑے تھے، اور ہتھیار تو نہ ہی ہونے کے برابر تھے. اور یہ جو غزوہ احد ہوئی ہے اس میں تو انہوں نے بہت ہی زیادہ مال اکٹھا کرا، سارا کا سارا جنگ کی نیت سے اسلام کے خلاف. اور 3000 کے قریب جو تھے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، اور 11 شوال کا دن ہے، اور سب کے سب جو ہیں وہ 3 ہجری 11 شوال کو مدینہ کے اوپر حملہ ور ہونے کے ارادے سے آتے ہیں، اور احد کے مقام پر یہ لوگ ٹھہرتے ہیں. آپ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ بھائی یہ اس ارادے سے جو ہیں ابو سفیان کی سرکردگی میں احد کے میدان میں پہنچ گئے. اس موقع پر ابو سفیان نے جو چالیں چلی جاتی ہیں خطرناک جنگی چالیں، وہ چال چلی. وہ انصار مدینہ سے مخاطب ہو کر اس نے کہا، ابو سفیان نے، کہ آپ لوگوں سے تو ہماری کوئی لڑائی ہے ہی نہیں. یعنی مدینہ کے جو پرانے لوگ ہیں، جو انصار ہیں، ان سے تو ہماری کوئی لڑائی ہے ہی نہیں. آپ درمیان سے نکل جائیں تو بہتر ہے، ہم بھی آپ سے کوئی بھی ہمارا جھگڑا ہی نہیں ہے. لیکن انصار جو تھے وہ ابو سفیان کی اس چال کو سمجھ گئے. سمجھدار لوگ جو ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اس چال کو. جب بھی دشمن کوئی چال چلتا ہے تو دشمن کی چال کو عقل مند آدمی، سمجھدار آدمی سمجھ جاتا ہے. تو انصار جو تھے وہ ابو سفیان کی اس چال کو سمجھ گیا اور اسے کھری کھری سنا دی، اور آپ سب کے ساتھ ہی رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مشورہ کیا کہ یہ جنگ مدینہ میں رہ کر لڑی جائے یا باہر نکل کے کھلے میدان میں لڑی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے تھی کہ مدینہ میں رہ کر لڑی جائے. بہت ساری چیزیں ہیں ان چیزوں کے اندر، اس لیے میں اس کو ڈیٹیل میں پڑھ رہی ہوں پورا واقعہ. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سپہ سالار ہیں، پورے گروپ کے لیڈر ہیں، اور ذاتی رائے یعنی سیلف ان کی جو اپنی ایک سوچ تھی وہ یہ تھی کہ بھائی مدینے میں رہ کر لڑا جائے. اور عبداللہ بن ابی کا نام آپ سب جانتے ہیں. مدینہ میں ایک ایسا شخص تھا جس نے خوبصورت وسلم کی مخالفت کی تھی، بظاہر مسلمان ہو گیا تھا. اس کا رئیس المنافقین کہا جاتا ہے عبداللہ بن ابی کو. تو یہ پہلا موقع تھا کہ عبداللہ بن ابی جو ہے آپ وسلم کے خلاف، مطلب رائے جو تھی اس کے خلاف بات نہیں کرتا. کیا کہتا ہے کہ نہیں، ہاں یہ بات صحیح ہے اور ہم مدینہ ہی میں رہ کے لڑیں. عبداللہ بن ابی. مگر وہ مسلمان جو بھی ینگ تھے، پرجوش تھے، جنہیں بدر کی شرکت میں نہیں جا سکے تھے غزوہ بدر میں، تو ان کو یہ بہت شوق ہو رہا تھا کہ نہیں ہم لوگ باہر نکل کر دشمن سے مقابلہ کریں گے کھلے میدان میں، تاکہ دشمن کو ہماری بزدلی اور کمزوری کا گمان نہ ہو کہ وہ سمجھے کہ یہ لوگ مدینہ میں دب کے بیٹھ گئے ہیں، مدینہ میں چھپے ہوئے. تو دشمن کو ہماری بزدلی اور کمزوری کا گمان نہ ہو تو ہم باہر نکل کے کھلے میدان میں مقابلہ کریں گے. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے ہیں اور پھر زرہ پہن کر باہر آتے ہیں. کچھ لوگوں کو یہ خیال آیا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف باہر نکلنے پر مجبور کر دیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو رائے یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کر لڑا جائے، اور ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے کچھ لوگوں کے مشورے نے کہ ہم باہر نکل کے کھلے میدان میں لڑیں گے، تو شاید ہماری بات سے مجبور ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پہن کے باہر تشریف لے آئیں. چنانچہ انہوں نے آگے بڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے یہی تھی کہ مدینہ میں رہ کر لڑی جائے، تو پھر آپ یہیں رہیں اور یہیں تشریف رکھیں، یہیں سے لڑیں گے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پیغمبر کو یہ بات زیب نہیں دیتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پیاری بات فرماتے ہیں، غور کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی پیغمبر کو یہ بات زیب نہیں دیتی
کہ وہ زرہ پہن لے اور ہتھیار لگائے اور پھر جنگ کے بغیر ہوئے بدن سے اتار دے۔ یہ ہے ایک سپہ سالار اور ایک نبی کا جملہ۔ ایک عام آدمی میں اور ایک نبی کے اندر، ایک رسول کے اندر ایک عام آدمی کا فرق اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا اولو العزم ہوتا ہے ایک نبی، ایک رسول۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی جو ہے وہ اپنی ذات سے کبھی کسی کمزوری کا اظہار کرتا ہی نہیں ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک پیغمبر کو یہ سزاوار ہی نہیں کہ جب وہ زرہ پہن لے اور ہتھیار لگا لے تو بغیر قتال کے یعنی جنگ کے ہوئے بدن سے اس زرہ کو اتار دے۔ اللہ اکبر۔ اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، جب ایسے سپہ سالار ہوتے ہیں، ایسے لیڈر ہوتے ہیں تو بہرحال قوم ضرور کامیاب ہوتی ہے، کوئی شک نہیں۔ یہ تھا صبر اور تقوی کی اعلیٰ ترین مثال، صبر اور پیچھے تقوی۔ یاد کیجئے پچھلی دفعہ کا جو درس تھا وہ مکمل ہی اسی بات پہ ہوا تھا کہ دو صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی تھی۔ یاد کریں، آیت نمبر دیکھ لیجئے گا، آیت نمبر 120، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی سے کام لو تو تمہیں کوئی چیز یعنی کچھ بھی وہ کر لیں، کوئی چیز تمہیں نقصان پہنچا ہی نہیں سکتی۔ اور اس کے پیچھے میں نے آپ کو یاد کیجیے سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 کا حوالہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد نے اس کو دیا کہ میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ اگر لوگ اس پر عمل اختیار کر لے تو ان کے دین اور دنیا کے لیے وہی کافی ہے۔ میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ اگر لوگ اس پر عمل اختیار کر لیں تو ان کے دین اور دنیا کے لیے وہی کافی ہے۔ وہ آیت سورہ طلاق کی آیت وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ سے ڈرے، جو تقوی رکھتا ہے دل میں، اللہ کا ڈر رکھتا ہے، خشیت الہی ہے جس کے دل میں، لہو یجعل لہو مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالتے ہیں۔ یجعل لہو مخرجا، اللہ اس کے راستے نکال دیں گے۔ یہ سورۃ طلاق کی آیت ہے، آیت نمبر 2۔ اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ اگر لوگ اس پر عمل اختیار کر لیں تو ان کے دین و دنیا کے لیے وہی کافی ہے، یعنی اللہ سے ڈریں، تقوی اختیار کریں، تقوی میں رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق دین پر ڈٹے، یعنی صبر اور تقوی دو جو میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتائی تھی کہ مسلمانوں کی کامیابی کے لیے دو صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی، اور یہ بار بار آئی ہے قرآن پاک میں، تقوی صبر، تقوی صبر۔ اور سورہ آل عمران میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، یعنی فلاح اگر تم چاہتے ہو تو فلاح کا ایک ہی ذریعہ ہے صبر اور تقوی، یعنی دین پر ڈٹے رہو اور جمے رہو۔ اس کی ڈیٹیل ہم نے پچھلی دفعہ کیا تھا۔ اور مسلمانوں کے زوال کا اصل سبب ہی یہی ہے کہ وہ صبر سے بھی ہٹ گیا اور تقوی سے بھی ہٹ گیا، یعنی دونوں صفات ان کے اندر سے ختم ہو گئی، جو آج مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں پوری دنیا میں، ان کا زوال کا باعث ہی یہی ہے۔ اور اسی لیے سورہ آل عمران میں ان دو صفات کو بیان کرنے کے فوراً ہی بات اللہ تعالیٰ نے فرما دیا غزوہ احد کے بارے میں کہ وہاں پر یہ دو صفات یعنی صبر اور تقوی، آپ دیکھیں اپ نبی رسول کو کہ صبر اور تقوی کی اعلیٰ ترین مثال ایک لیڈر ہوتا ہے خود، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں یہ جو میں نے پہن لیا ہے اب اس کو میں نہیں اتاروں گا بغیر جنگ کیے ہوئے۔ کیوں؟ اس کی وجہ وہی جو میں نے ابھی آپ سے کہی کہ صبر اور تقوی کا، یعنی دین پر ڈٹے ہیں، جمع، اللہ کا حکم ہے، اور تقوی کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو اس میں پیچھے چلنے والوں کے لیے بڑی ہمت اور حوصلہ ہوتا ہے، امت کے لیے بہت بڑا سبق۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر تشریف لے جا رہے تھے، تقریباً 1000 آدمی جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، لیکن راستے میں تھوڑی دور جانے کے بعد عبداللہ بن ابی، بات اس کا تو ارادہ ہی صحیح نہیں تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھوکہ کیا اور تقریباً 300 لوگوں کو لے کر، یعنی اپنے ساتھ 300 آدمیوں کو لے کر وہ راستے سے یہ کہتا واپس ہو گیا کہ جب میرا مشورہ نہیں مانا۔ یاد کیجیے اس نے پہلی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کے مطابق بات کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ذاتی رائے ہے کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑا جائے، تو عبداللہ بن ابی نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے پہلی بار جو تھی موافقت کی تھی۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دوسرے جو ینگ لوگ تھے ان کی جذبے کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خواہش کے مطابق فیصلہ کیا اور پھر باہر مدینہ سے نکل آئے۔ تو اس نے راستے میں دھوکہ دیا عبداللہ بن ابی نے، اور 300 لوگوں کو لے کر یہ راستے سے یہ کہتا ہوا واپس ہو گیا کہ جب میرا مشورہ نہیں مانا گیا اور دوسروں کی رائے پر عمل کیا گیا تو میں اپنے آپ کو کیوں خواہ ہلاکت میں ڈالوں، جب میرا مشورے کو نہیں سنا گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہوتی ہے سیلفشنس اور منافقت کے راستے سے پھر علیحدہ ہو جانا، راستے سے علیحدہ ہو گیا، بیچ راستے سے، ہر معاملے میں بیچ راستے میں صرف روڈ کی بات نہیں کر رہی ہوں، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان کو مسائل سامنے اسی وجہ سے زیادہ آتے ہیں کہ جو شروع میں تو ساتھ دینے کا وعدہ کرتے ہیں، لیکن پھر عین وقت پہ جب معاملہ پورا کرنے کا وقت آتا ہے تو اس کو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
یہ منافقانہ رویہ ہے. یہ عبداللہ بن ابی نے جیسا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یہ سب واقعات میں ہم سب کے لیے بہت لیسنز ہیں کہ جب آپ ساتھ دینے کا وعدہ کریں اور آپ سب سے مشورہ لے کے کام شروع کیا جائے تو پھر اس کام کو آگے بڑھ کر صدق دلی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ کرنا چاہیے، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اللہ سب دیکھ رہا ہے. یا ملنا محیط، اللہ تعالیٰ ہر کا جو ہے احاطہ کیے میں. سبحان اللہ، اللہ اکبر. اور یہ آیت تو مکمل ہی اسی پر ہوتی ہے واللہ سمیع علیم، کہ اللہ سننے والا بھی ہے خوب اور خوب جاننے والا بھی. یعنی اللہ کو صاف پتا ہے کہ کون سا کام کس طرح، کس وقت، کس لیے، کس نیت سے شروع کیا گیا. تو اللہ سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو بہرحال وہ یہ کہہ کر یہاں سے راستے سے ہٹ گیا کہ میرا مشورہ نہیں مانا گیا اور دوسروں کی رائے پر عمل کیا گیا، تو ہم کو پھر لڑنے کی ضرورت نہیں. ہم خامخواہ اپنے آپ کو کیوں ہلاکت میں ڈالیں. اب 700 سپاہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. اب آپ 700 لوگوں کو لے کے میدان جنگ میں پہنچتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا آپ لیڈرانہ شان دیکھیے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. جتنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے کم ہے. ایسا لیڈر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمایا. ہم جتنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کریں صرف سیرت کانفرنس کرنے سے اور میلاد کی مجلسیں پڑھنے سے تھوڑی ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کردار اور اخلاق کو ہر امتی کو چاہیے کہ اپنائے اور ایسے ہی بنے، تب بات بنتی ہے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس فوجی قاعدے سے صفوں کو ترتیب دیا. 700 لوگ ہیں اور صفوں کی صفیں ترتیب دے رہے ہیں، سفرائی کر رہے ہیں. سفرائی اس طرح کر رہے ہیں کہ احد کو، یعنی پہاڑ جو ہے وہ پیٹھ کی طرف، اور حضرت مصعب بن عمیر کو جو ہے آپ کو پتہ جب ایک فوج جب لنگ لڑتی ہے تو اس میں ایک کو جو ہے جھنڈا دیا جاتا ہے. وہ جھنڈا جو علم کہلاتا ہے اس کو وہ تھامے رہتا ہے چاہے کتنے بھی اس پر حملے ہو رہے ہوں. اور اسی لیے یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں، اگر تھوڑا بہت آپ کو اس طرح کی آپ نے کتابیں پڑھی ہیں تاریخ سے ریلیٹڈ، آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا ان باتوں کا کہ جس کو علم دیا جاتا ہے وہ کبھی بھی کسی حال میں بھی علم کو جھکنے نہیں دیتا، نیچے سرنڈر نہیں ہونے دیتا. کیونکہ اگر علم یعنی جھنڈا سرنڈر ہو گیا تو پھر فوج جو جس کی نظر ہوتی ہے لڑنے والوں کی اس جھنڈے کے اوپر، وہ اندازہ کر لیتے ہیں کہ ہم جو ہے جنگ ہار رہے ہیں. تو پھر وہ یعنی کہتے ہیں نا کہ ایک مورال کا بلند ہونا، اگر علم بلند ہے، اور نہیں تو پھر مورال ہی گر جاتا ہے کہ نہیں بھائی ہم تو جنگ ہی ہار رہے ہیں. تو اگر وہ لڑنے کی ہمت رکھتے بھی ہوں تو وہ ہمت کھو بیٹھتے ہیں. اللہ اکبر. تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے چنا اور ان کو جو تھا وہ جنگ کا جو علم تھا، جھنڈا تھا، وہ ان کو عنایت کیا. یہاں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ہر حال میں اس کو پھر اوپر بلند کر کے رکھتا ہے، چاہے دونوں ہاتھ چھلنی ہو جائیں، شل ہو جائیں، لیکن اس نے اس کو جھنڈے کو بلند رکھنا ہے تاکہ سب کا مورال جو ہے وہ بلند ہے. اللہ اکبر. بہت بڑی ذمہ داری. مصعب بن عمیر کی ابھی تو ہم خیر اس سے ہٹ جائیں گے اگر ہم ان کی بات کرنے لگے ان کی بایوگرافی کے اوپر. مصعب بن عمیر جو ہیں وہ تو میں نے آپ کو شاید یاد ہوگا بہت دفعہ درس میں ان کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ مکہ کی مالدار ترین فیملی سے تعلق رکھتے تھے. بہت ہی مالدار خاتون تھی ان کی، مصعب کی ماں جو تھی. اور جب حضرت مصعب بن عمیر اسلام لے آئے تھے تو مکہ ان کے بارے میں ہسٹری میں مشہور ہے کہ یہ وہ نوجوان لڑکا تھا جو صبح جس لباس میں نظر آتا تھا اور جس گھوڑے پہ نظر آتا تھا شام کو اس لباس اس گھوڑے میں نظر نہیں آتا. مراد یہ اس جملے کی کہ ان کے پاس اتنا مال تھا کہ ایسے شاندار گھوڑے پر یا نکلتے تھے اپنے گھوڑے سے اپنے گھر کے باہر، اور پھر ایسی خوشبویات لگاتے تھے کہ مکے کی گلیاں ان کی گزرنے سے وہ خوشبو سے مہک جاتی تھیں. اور ہر کوئی ان کو دیکھنے کے لیے، یعنی نوجوان جو لڑکیاں تھیں وہ حضرت مصعب بن عمیر کو کہ ان کی جو شان تھی مکہ کی گلیوں میں وہ نظر آتی. اللہ اکبر. لیکن اللہ کی خاطر، اسلام لانے کی خاطر انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا. یہ کفر سے ایمان کی طرف آ گئے، اسلام کی طرف آ گئے. اور یہ حال تھا کہ ان کی ماں نے ان کو کلمہ طیبہ سے طائب کرانے کے لیے ان کو زنجیروں میں باندھ کے رکھتی تھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. غزوہ بدر میں حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی کے اوپر تلوار اٹھائی. یعنی یہ تو ایسے واقعات ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ جب اللہ کی بات آ جائے تو کوئی رشتہ نہیں، کچھ نہیں، صرف اللہ ہو اور اللہ ہی ہو بس. اللہ اکبر. اب ہم سب ان باتوں کو اگر سوچیں تو بہرحال میں تو سوچتی ہوں کہ ہم کیسے مسلمان ہیں. بس یہی ہے، بس ایک بات بس میرے ذہن میں رہتی ہے، ہم آج کا مسلمان کیسا مسلمان ہے. اللہ کی محبت تو نعوذ باللہ اللہ ہم سب کو معاف کرے. ایک جملہ کہنے جا رہی ہوں، میری بات کا برا نہیں ماننا کوئی بھی. اور کریں، ہر کوئی اپنی اپنی ججمنٹ کرے کہ اللہ کی محبت تو پیچھے ہو جاتی ہے ساری محبتوں. ہم ساری محبتوں کو لے کے چلتے ہیں اور اللہ کی محبت کو پیچھے رکھ دیتے ہیں. جو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جو ایسا ایمان لائے تھے اللہ اکبر کہ ان کی محبت جو تھی اللہ سے، اللہ سب سے اوپر، ہر محبت جو تھی اس کے نیچے تھی اللہ کی محبت.
یہ ایسے لوگ تھے. اللہ اکبر، کیا شان تھی ان لوگوں کی. اللہ ایسی تھوڑی ان سے راضی ہوا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. ہم لوگ صرف پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ تو پڑھتے بھی نہیں ہیں، جانتے بھی نہیں ہیں ان صحابہ کے کرام کی کریکٹر کے بارے میں. ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں. اسی لیے میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے تیسری بار پھر دوبارہ آپ لوگوں کے ساتھ سورہ آل عمران سے گزروا رہا ہے تو کیوں نہ میں ڈیٹیل میں سورہ کو کروں. اب جیسے ہم غزوہ احد کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بہترین ہمارے لیڈر تھے، اللہ نے ہمیں کیسا لیڈر عطا فرمایا تھا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. سوچے آج امتی کہاں کھڑا ہے. حضرت مصعب بن عمیر کو علم دیتے ہیں اور جھنڈا ان کو حوالے کیا گیا. جیسے میں نے بھی بتایا جھنڈے کی اہمیت کتنی ہوتی ہے. پھر حضرت زبیر بن العوام آپ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے ہیں، ان کو رسالے کا یعنی جو پورا جو گروپ تھا جنگ پھر جو آیا تھا اس کا آفیسر مقرر کیا کہ ہاں بھئی یہ یہاں پر ہیں، کیونکہ پتا ہو کہ ہاں ضرور کرنا چاہیے کسی نہ کسی کو ایسا. اس کو ایڈمنسٹریٹر آپ کہتے ہیں، ایڈمن ہونا چاہیے. ایسا نہیں اگر ہو تو بہرحال گروپ کے اندر جو ہے وہ ان کا منتشر ہونا یعنی ادھر ادھر بکھر جانا بہت آسان پھر ہو جاتا ہے. تو ان کو ایک جگہ جمع کے رکھنے کے لیے اس کا ایک ایڈمنسٹریٹر ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. پھر حضرت حمزہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فوج کی جو 700 لوگ تھے اس میں ان لوگوں کا لیڈر بنایا یعنی افسر بنایا جو ان کے پاس زرہ نہیں تھی، یعنی جو ان کے پاس جو بغیر زرہ کے تھے. آپ کو پتا ہے زرہ وہ لباس ہے جو سب سے پہلے اللہ کے حکم سے اللہ کی ہدایت کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام ہیں جنہوں نے سب سے پہلی یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ لوہا جو تھا ہمیں نرم کر دیتا ان کے لیے. تو لوہا جب اپنے ہاتھوں میں لیتے تھے تو لوہا جو تھا وہ نرم ہو جاتا تھا اور جس طرح وہ چاہتے موڑ سکتے تھے. تو بہرحال انہوں نے پھر وہ زرہیں بنائی تھیں جو جنگی لباس ہے، جنگ میں پہنا جاتا ہے انسان کی حفاظت کے لیے، لڑنے والے کی حفاظت کے لیے. تو کتنے لوگ ظاہر بات ہے 313 مسلمان تھے صرف، 700 مسلمان تھے صرف، اور پھر ان کے پاس تو مالی طور پہ بھی بہت کمزور تھے تو زرہ سب کے پاس نہیں تھی. تو حضرت حمزہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان وہاں کا وہ ان لوگوں کی کمانڈنگ دی جو ان کے پاس زرہیں نہیں تھی. پھر اسی طرح سے پیٹ ایک جو غزوہ احد کا جو پچھلا حصہ تھا یعنی جو احد کا میدان تھا اس طرف سے یہ شک تھا کہ شاید ادھر سے گھوم کے نہ دشمن آ جائے، اس لیے وہاں پر 50 جو تھے تیر انداز جو تھے ان کو آپ نے وہاں پہ کھڑا کر دیا اور ان کا لیڈر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو بنایا کہ تم جو ہے ان کی کمانڈنگ کرو گے. ان 50 جو یہاں 50 جو ہم نے تیر چلانے والوں کو کھڑا کیا، صرف ان کا وہاں کھڑا کرنے کا مقصد کیا تھا کہ وہ ٹیلے پر حفاظت کا کام سر انجام دیں گے تاکہ پیچھے سے جو ہیں اگر لوگ آئیں تو پھر وہ جو ہیں وہ ان کو روک سکیں اور جو لڑنے والے ہیں وہ آرام سے اطمینان سے لڑ سکیں، ان کو یہ اندیشہ نہ ہو کہ پیچھے سے بھی کوئی ہم پر حملہ آور ہو سکتا ہے. اسی لیے ان کو پھر حکم دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگرچہ پرندے تمہارے گوشت نوچ لے جائیں تم یہاں سے ہٹو گے نہیں. مراد یہی تھی یہ تنبیہ سخت قسم کی کہ بھئی یہاں سے تمہیں ہٹنا نہیں اس کی قیمت پر. تو حضرت عبداللہ بن جبیر تھے ان کے کمانڈ آفیسر جو ہے مقرر کیے گئے. تو اس ساری چیزوں کو جب ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے سپہ سالار بھی تھے. صرف نبی اور ہم لوگ سوچتے ہیں نا کہ بس اللہ معاف کرے کہ ایک رسول ایک نبی یعنی پتہ نہیں تھوڑا سا آج کل کی دنیا میں علم اور ہنر کی تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے دین کی جو تعلیم حاصل کرتے ہیں یعنی قرآن جو سیکھتے ہیں ان کو ہم لوگ پتہ نہیں کیا سمجھنے لگتے ہیں کہ کھجرے میں بیٹھا ہوا مولوی ہے، بنا دیا گیا ہے. اللہ اکبر. ایک شکل دے دی گئی ہے آج کل ایک ہماری، اسی لیے ہماری ینگ جنریشن کو ہر ماں باپ کو بتانا بہت ضروری ہے کہ دین کا پڑھنا اور دین کا سیکھنا کیا چیز اور کس اہمیت کا حامل ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. ایسا بنا دیا گیا ہے کہ یہ تو بس ایک حجرے میں بیٹھ کے بس حق اللہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اور یہ کسی دنیاوی کسی بھی چیز کے لیے ان کے پاس نہ کوئی تجربہ ہوتا ہے، نہ کوئی ان کے پاس کوئی رائے ہوتی ہے، نہ ان کی پاس کوئی اس کے متعلق کوئی سوچ ہوتی ہے. اللہ اکبر. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نے جو غزوہ احد کا جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے پورا ڈیٹیل تو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ صرف نبی اور رسول ہی نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑے سپہ سالار بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے رسول کو ساری صلاحیتیں دی ہوئی ہوتی ہیں جبھی تو اللہ تعالیٰ ان کو سارے لوگوں کے لیے ان کا لیڈر بناتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے پاس یہ ساری صفات ہوتی ہیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اسی لیے تو ایک
ویسٹرن ہسٹورین جو ٹام انڈر ہے وہ اپنی کتاب لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد جو کتاب لکھتا ہے ہسٹورین ٹام انڈر، وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کرنے کی نئی راہ نکالی اور مکے والوں کی بے دھڑک اور اندھا دھند لڑائی، یعنی ایک دم سے گھس جانا اور لڑنے لگنا، تو مکہ والوں کا جو ایک طریقہ تھا لڑنے کا، اس اندھا دھند لڑائی کے مقابلے میں خوب دور اندیشی اور سخت قسم کے نظم اور ضبط سے کام لیا، یعنی انتہائی ڈسپلنڈ جو تھا وہ انداز نظر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس طرح سے سب کو مقرر کرنا، ایسے نہیں کہ سب ایک بس گروپ کی شکل میں دوسرے گروپ سے بھڑ گئے جو مکہ میں ایک طریقہ تھا قبائل میں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی بہترین طریقے سے سب کو جو ہے اپنی اپنی جگہ پر، یہ قرآن میں ابھی اب ہم جو آیت پڑھ رہے ہیں یہی آیت ہے وہ، جبھی میں نے سوچا کہ پہلے آپ کو ڈیٹیل بتا دوں غزوہ تاکہ آپ کو آیت اچھی طرح سمجھ میں آ سکیں۔ تو بوّئ المؤمنین مقاعد للقتال، آیت نمبر 121 میں دیکھیے، وَإِذْ غَدَوْتَ، اور جب تو صبح کو نکلا، من اہلک، اپنے گھر والوں سے، یعنی ہر آیت میں ہمارے بڑے لیسنز ہوتے ہیں، من اہلک، اپنے گھر والوں سے، کیا چیز بتا رہی ہے کہ جب اللہ کا حکم آئے اپنے گھر والوں میں تھے، مدینہ میں تھے اپنے گھر والوں کے درمیان، لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا تو پھر اس کی تعمیل میں اہل و عیال کی محبت، اہل کی محبت تنگرا نہیں ہونی چاہیے کہ وہ راستے کا پتھر بن رہی ہے اور آپ رک جائیں اور پھر کہیں نہیں بھی کیا کریں، ہمارے گھر والے ہیں، ہم ان کو چھوڑ کے کہاں جا سکتے ہیں بھلا، اپنے پہلے گھر والوں کا ہی تو خیال کرنا چاہیے، نہیں، جب اللہ کا حکم آ جائے تو اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے اہل و عیال کی محبت کو راہ کا پتھر نہیں بنانا چاہیے۔ یہ حملہ مدینہ میں ہونا تھا، مدینہ پہ آ رہے تھے لوگ حملہ کرنے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل و عیال کو مدینہ میں موجود ہیں ان کو چھوڑ کر آپ باہر نکلتے ہیں سب کی حفاظت کے لیے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، پہلا لیسن تو یہی ہے اس کے اندر۔ دوسری بات جو میں نے صبر اور تقوی کی صفات کی تھی، اعلیٰ ترین مسلمانوں کی جو فتح اور کامیابی اور تمام مشکلات میں آسانی کا جو راز ہے وہ صبر اور تقوی میں، اس کی اعلیٰ ترین مثال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور تیسری بات آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بہترین سپہ سالار ہیں، اللہ اکبر۔ تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، اس میں تیسری بات پتہ چلتی ہے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپہ سالاری کے، کہ تبوئ بوا سے ہے کہ ٹھہرانا، ٹکانا، مقیم کرنا، معمور کرنا، تو یہ تبویل کا جو لفظ ہے تبوی المؤمنین، تبوی بوا سے ہے، یہ ٹھہرانا، ٹکانا، ٹھہرایا، ٹکایا، یا مقیم کرنا یا معمور کرنا، متعین کیا، یعنی اس طرح سے، ایسے نہیں کہ گروپ جو ہے دوسرے گروپ میں جا کے بھڑ گئی۔ انڈسپلن وے میں جو کام ہوتا ہے، ان آرگنائزڈ وے میں، وہ ہمیشہ نقصانی کی طرف جاتا ہے، اس میں نقصان زیادہ ہوتا ہے، زیاں کا امکان، چیزوں کے بھی زیاں ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، لیکن جب آرگنائزڈ وے میں کام ہوتا ہے، گھر میں بھی آپ کوئی کام کریں آرگنائزڈ وے میں کریں تو کام بہترین طریقے سے سر انجام پاتا ہے، لیکن اگر آپ ان آرگنائزڈ وے میں کام کریں، شادی بیاہ میں دیکھ لیجیے، اگر آرگنائزڈ وے میں کام ہو تو بہترین طریقے سے تقریب کی شکل سامنے آتی، کھانا پینا بھی بہترین، ضائع نہیں ہوتا ہے کھانا پینا، لیکن اگر ان آرگنائزڈ وے میں کام ہو تو بہت چیزوں کا ضیاع ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ہمیں اس میں لیسنز ملتے ہیں کہ زندگی کے ہر معاملے میں، چاہے وہ جنگ کے میدان ہو، چاہے جنگ کے میدان سے باہر معاملاتی زندگی ہو، سب میں اگر آدمی انتہائی آرگنائزڈ وے میں، ڈسپلن وے میں کام کرے تو بہرحال کامیابی اللہ تعالیٰ بہرحال ضرور دیتا ہے۔ اور یہی چیزیں یہاں بتلائی جا رہی ہے کہ ہمارے سپہ سالار اعظم جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مامور کر رہے ہیں مومنوں کو مقاعدہ للقتال، مقاعدہ، مقاعد ٹھکانے، مقاعد جو ہے لفظ مقد کی جمع ہے، مقد کہتے ہیں بیٹھنے کو، مقد، انسان بھی جو بیٹھنے کے لیے جو اپنے ہپس کو نیچے ٹکاتا ہے، تو جو جگہ ہے نیچے اسٹول پاس ہونے کی، وہ مقد ہی کہلاتی ہے اردو میں، تو مقد، اسی سے لفظ یہ مقاعد ہے، انس کو مقد کہیں کہا جاتا ہے، تو مقد، مقاعد، مقد کی جمع، بیٹھنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مومنوں کو، ایمان والوں کو مختلف قسم کے ٹھکانوں کے اوپر، مورچوں کے اوپر معمور کر دیا، تبوی، متعین کیا، معمور کیا، یہ تھا آپ کا سپہ سالاری، سبحان اللہ اکبر، کس کے لیے؟ للقتال، جنگ کے لیے، اللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا
خوب اور جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے ہیں خوب کہ تم کس طرح کام کر رہے ہو. اللہ اکبر. امید ہے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہو. اس ہمت طائفتانی، جب عبداللہ بن ابی نے جو حرکت کی تھی اس کا بڑا نیگیٹو، ظاہر بات ہے کوئی بھی کہیں پہ بھی اس طرح کے کسی بھی معاملے میں اس طرح کی کرے تو دوسرے لوگوں پہ بڑے نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں. عبداللہ بن ابی جب راستے سے 300 لوگوں کو لے کر نکل گیا اور صرف 700 لوگ رہ گئے تو ظاہر بات ہے ان کے اندر جو تھا آہستہ آہستہ بزدلی پھیلنے لگی. آپ آیت دیکھیے، آیت نمبر 122. اس ہمت طائفتانی، طائفہ کی جمع تثنیہ کا صیغہ ہے طائفتان، یعنی دو طائفے، دو گروپ، دو جماعتیں. جب ارادہ کیا دو جماعتوں نے منکم، تم میں سے، ان تفشلا، یہ تفشلا کا لفظ جو ہے فشل کہتے ہیں بددل ہونے کو، حوصلہ چھوڑ دینے کو، ہمت ہارنے کو. فشل حوصلہ چھوڑ دینا، ہمت ہار دینا، بددل ہو جانا. ظاہر بات ہے 300 لوگ چلے گئے، اب 700 لوگ بچے، اور پھر یہ بھی اطلاع مل رہی ہے کہ بھائی ایک آدمی جو ہے وہ آ رہا ہے اور بھی لوگ یہاں ان کے ساتھ مل کر حملہ کرنے. تو ہمت تو ہارنے لگتا ہی ہے، انسان کمزور ہونے لگتا ہے، بددل ہونے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. طائفتان، دو گروپ. یہ دو گروپ کون تھے؟ یہ دو قبائل تھے جن کا تعلق اوس اور خزرج سے تھا. آپ کو پتہ ہے مدینہ میں دو بڑے قبائل اوس اور خزرج جو تھے وہ رہتے تھے، اور اوس سے تعلق جو قبیلہ تھا جو ہمت ہار رہا تھا اس کا نام بنو سلمہ، اور جو خزرج سے تعلق رکھتے تھے ان کا نام بنو حارثہ تھے. دو قبائل تھے، بنو سلمہ اور بنو حارثہ. بنو سلمہ کا تعلق اوس اور بنو حارثہ کا تعلق خزرج سے. تو یہ دو طائفے تھے، دو گروپ تھے، دو جماعتیں تھیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ارادہ کیا دو جماعتوں نے منکم، تم میں سے، یعنی جو لوگ لڑنے آ گئے ہیں 700 لوگ، 700 پیپل، ان میں سے دو جماعتوں نے ان تفشلا، یہ کہ جی چھوڑ دیں، ہمت ہار دیں. لیکن کیا ہے؟ واللہ ولیہما، مگر اللہ جو ہے ولیہما، یہ بھی تسنیہ کا صیغہ، دو جماعتیں تھیں تو دو ہی کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ ان دونوں کا مددگار تھا، ولی تھا، مددگار تھا. حامی و ناصر اللہ ہے، اللہ تھا ان کے ساتھ ساتھ. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اوپر اللہ ہی کے پر بھروسہ کرنا چاہیے، توکل رکھنا چاہیے مومنوں کو. بہت خوبصورت آیت ہے. یہ دو گروپ تھے جن کے دل جو تھے بددل ہونے لگے تھے کہ وہ لوگ چلے گئے تو ہم بھی چلے جائیں، کیسے لڑیں گے، کس طرح لڑیں گے، ہم لڑیں گے تو مارے جائیں گے، تو ہمارے گھر والے جو ہیں اکیلے رہ جائیں گے، پھر ان کا دیکھ بھال کرنے والا کون ہوگا. بہت ساری چیزیں دماغ میں آتی ہیں پھر انسان کے. میں جان بوجھ کے یہ باتیں کر رہی ہوں کہ ہم لوگ اپنی عام زندگی میں دیکھیں نا تو ہم لوگ ہر وقت یہی سب سوچتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. صحیح بخاری نے اس کو دیا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، یعنی جو ان کا تعلق، یہ صحابی جو ان کا تعلق ان گروپوں سے تھا، وہ کہتے ہیں، جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ انصار کے حق میں اتری. یہ آیت کریمہ یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 122 ہم انصاری کے، انصار جو ہیں ان کے حق میں اتری، اگرچہ اس میں ہمارا عیب بیان کیا گیا، ان تفشلا، کہ جی چھوڑ دیں، پیچھے ہٹنے والے، یعنی ہمارا عیب بیان کیا گیا. تاہم ہمیں یہ پسند نہیں کہ آیت نازل نہ ہوتی، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ ولیہما، اللہ ان دونوں کا مددگار تھا. یعنی اس لیے یہ آیت ہمیں بہت پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ولی، ہمارا مددگار اللہ ہے. تو یہ ہمیں آیت پسند نہیں کہ یہ آیت نازل نہ ہوتی، کیونکہ اس میں اللہ ولیہما کہ اللہ دونوں فرقوں کا، دونوں گروپوں کا مددگار تھا، کہ الفاظ بھی اللہ نے نازل فرمائے. صحیح بخاری نے اس کو دیا ہے. تو اپنے حق میں سمجھا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری اس ہمت اور حوصلہ ہم ہار رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو کیوں نہ ہم اللہ پہ بھروسہ کریں، توکل کریں. اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے. یہی مومن اور غیر مومن کا فرق ہے، کیونکہ جنگ میں جو اصل اہمیت ہے وہ حوصلہ اور ہمت ہی ہے. میں یہ کہتی ہوں صرف جنگ ہی نہیں بلکہ تمام معاملات دنیا میں جو بھی ہمارے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، کسی بھی معاملے میں چاہے دیکھ لیجئے، وہاں صرف حوصلہ کام آتا ہے اور ہمت کام آتی ہے. کوئی بیماری آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، چاہے جسم سے تعلق ہو، چاہے مال سے تعلق ہو، چاہے اولاد سے تعلق ہو، کچھ بھی ہو، وہاں حوصلہ کریں. وہی پھر آ گئی، پھر بات آ جاتی صبر اور تقویٰ کی. صبر کیا ہے؟ ہمت، حوصلہ، اللہ پہ کامل بھروسہ. اسلحہ یا دوسری اور اسباب جو ہوتے ہیں وہ سب ثانوی حیثیت رکھتے ہیں. انسان بے شک اسباب کا محتاج ہے، لیکن
وہی علامہ کا شعر یاد آ رہا ہے کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. کہ یہی مومن اور غیر مومن کا فرق ہے، کہ غیر مومن جو ہے وہ اسباب پہ بھروسہ کرتا ہے، اور مومن جو ہے وہ کامل اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے. اور اللہ پہ بھروسہ کرنے کی وجہ ہی سے وہ اللہ اس کے ساتھ ہے، تو وہ پھر آگے بڑھ کے جو ہے وہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کو یقین ہے کہ میرے ساتھ میرا رب ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ہمت حوصلہ ہارنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فوراً حوصلہ دیا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارا مددگار تھا. اور وَلَلَّهِ فَيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور دلوں کو ٹھہراتا تو اللہ ہی ہے، اللہ نے دلوں کو ٹھہرا دیا. جو اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، جو اللہ پہ کامل ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہر ان کی مدد کرتا ہے. سبحان اللہ. آیت نمبر 123 وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ، اور البتہ تحقیق نصرکم تمہاری مدد کر چکا ہے اللہ ببدریوں بدر میں، وانتم اذلہ، اور تم کمزور تھے. اذلہ، اذلہ کا لفظ ہے، اور اس کا بالکل جو اپوزٹ لفظ ہے اذلہ کا وہ عزیز ہے. اذلہ جو ہے وہ کمزور، بے سر و سامان یہاں پر مراد ہے، کہ البتہ سامان تھا ہی نہیں. عدد بھی اگر ہم کوانٹٹی بھی دیکھیں تو بہت کم تھی، 313 تھے 313 غزوہ بدر میں. اور اگر مادی طور پہ دیکھیں تو صرف 2 گھوڑے 70 اونٹ اور ہتھیار نہ ہونے کے برابر. تو مالی طور پہ یعنی اکنامیکلی بھی اور فزیکلی بھی دونوں لحاظ سے بہت ہی کمزور تھے. اذلہ، اس کا بالکل اپوزٹ ورڈ عزیز ہے. عزیز کے معنی غالب، زور آور، دوسروں کی دسترس سے باہر، قابو میں نہ آنے والا دوسروں کے. لیکن اذلہ ذلیل سے کمزور، ناتواں، دوسروں کے لیے لقمہ تر، بہت آسانی سے قابو کر لو، اتنے کمزور. اللہ تعالیٰ وہی یاد دہانی فرما رہے ہیں غزوہ احد کے موقع پر کہ تم کیوں اپنا جی چھوڑتے ہو، کیوں بد دل ہوتے ہو. یاد نہیں ہے تمہیں کہ تمہاری مدد اللہ نے غزوہ بدر میں کی تھی جبکہ تم انتہائی کمزور تھے، بے سر و سامان تھے. تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ فاتقوا اللہ، تمہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈرو. تمہارا کام صرف یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو. یعنی اللہ کی شکر گزاری کا جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ہر طرح کی فتح، ہر طرح کی چیزیں، ہر طرح کے اسباب صرف اور صرف اللہ کی دین ہے. تو تمہیں چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرو. شکر گزاری کا صحیح حق کیسے ادا ہوگا؟ کہ تم اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، ہر اس کام سے بچو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. شروع سے لے کر بار بار تقوی اور صبر کی بات آئے گی. فاتقوا اللہ، اللہ تمہارے ساتھ ہے. شکر گزاری کا صحیح حق ادا ہو گئی تقوی سے، تقوی والے بنو. استقول للمؤمنین، استقول جب تو کہنے لگا، للمؤمنین مومنوں سے، کیا، لن نہیں، یکفیکم کافی تم کو، این یمدکم، این یہ کہ یمدکم مدد کرے تمہاری، ربکم تمہارا پروردگار، تمہارا پالنے والا، بثلاثۃ الف، بثلا 3، ثلاثہ 3 اور الف 1000، 3000 با 7 کے لیے، بثلاثۃ الف 7 3000، من الملائکہ فرشتوں سے، منزلین نازل کر کے، اتار کے. یعنی جب تم کہہ رہے تھے، کیونکہ ہوا یہی تھا کہ پتہ چلا سامنے 3000 فرشت کفار جو ہیں جنگ فوج کھڑی ہے، 3000 کوانٹٹی کے لحاظ سے نظر آ رہے ہیں. تو آپ وسلم سپہ سالار ہیں، تو اپنی فوج کی ہمت بڑھانے کے لیے، کیونکہ خود 1000 نکلے تھے لیکن 300 راستے ہی میں چھوڑ گئے تھے، تو 300 چھوڑ گئے تھے. تو تم اللہ پہ یقین رکھو، مومن اللہ پہ کا بھروسہ رکھتا ہے. تو 300 کیا، 300 کے بدلے 3000، یعنی 300 تمہیں چھوڑ کے گئے تھے، 300 نے دھوکہ دیا تھا، 300 نے تمہیں راستے میں جو ہے دھوکہ دے کے سب اپنے گھروں کو واپس پلٹ گئے. تو تم فکر مت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کس سے کرے گا؟ 3000 فرشتوں سے کرے گا، نازل کر کے جو فرشتے اتریں گے اور تمہارے ساتھ جو ہے وہ اس جنگ میں شریک ہوں گے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. بلا، ہاں کیوں نہیں، ان تصبرو، آپ دیکھیں ایک رکوع
کے بعد فوراً دوسرے رکوع میں دوبارہ دو صفات کا تذکرہ آیا جو کسی بھی انسان کے لیے اور اللہ پر ایمان لانے کے بعد مسلمان کے لیے دو صفات کا ہونا بہت ضروری ہے. یہی دو صفات اس کو کامیابی عطا کر ہوتی ہیں. دو صفات کی وجہ سے ان تصبروا اگر تم صبر کرو وتتقوا اور ڈرتے رہو. آپ نے نوٹ کیا ہم نے پیچھے پڑھا آیت نمبر 120 میں اور فوراً ہی پھر 123 میں 124 میں 125 آیت میں یعنی 120 اور فوراً پھر 125 یعنی 4 ہی آیتوں کے بعد 5ویں آیت میں دوبارہ آ گیا بلا ہاں کیوں نہیں ان تصبروا وتتقوا ان تصبروا وتتقوا. اور پھر یہ سورہ جب مکمل ہوگی تو آیت نمبر 200 میں بھی یہی بات ہے. اللہ اکبر. یعنی صبر اور تقوی یہ دو صفات اہم ترین ہیں مسلمان کے لیے. اہم ترین دو صفات صبر اور تقوی. اگر یہ کر لو گے تو تم کامیاب رہو گے. اسی لیے میں نے آپ کو حدیث سنا دی مسعود احمد کی کہ آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں ایک آیت ایسی ہے کہ اگر یہ مسلمان اس پر عمل کر لیں اگر لوگ تو پھر وہی ان کے لیے دین اور دنیا میں اگر عمل کرتے ہیں تو وہی کافی ہے. اور وہ آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں کیوں نہیں اگر تم صبر کرو اور ڈرتے رہو وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ اور اگر وہ تم پر چڑھائیں اپنے جوش کے ساتھ حملہ کر دیں وہ فورہم تو ہاذا یمددکم ربکم تو جس آن وہ فورہم ہاذا یعنی جس لمحے وہ آئیں گے اسی وقت اللہ کی تمہاری مدد آئے گی. ایسا تھوڑی ہے کہ انہوں نے حملہ کر دیا ہم کٹ کے مر جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے ہماری تو جان چلی جائے گی تو پھر پتہ نہیں کب اللہ کی مدد آئے گی. اللہ معاف کرے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے ہم لوگوں کے ساتھ آج کل. آج کے مسلمان کا اللہ پہ کیا بھروسہ رہ گیا ہے میری بہنوں. اللہ معاف کرے کہ ہم لوگ تو اتنے کمزور ایمان کے ہو چکے ہیں. اتنی ہماری حالت اس وقت ہو رہی ہے کہ ہم لوگ تو ایمان کے معاملے میں بہت ہی کمزوری کہ ہم لوگ ہر وقت شک اور شبہی کا شکار رہتے ہیں. شیطان ہم لوگوں کو ہر وقت شک اور شبہی میں ڈالے رکھتا ہے. ہوگا تو کیسے ہوگا, ممکن ہے, کس طرح سے ہوگا, بہت مشکل ہے, ایسا ہو نہیں سکتا, آج کل تو ایسے حالات ہو گئے ہیں, تو ایسا ہو گیا ہے, تو ویسا ہو گیا ہے. غور کیجئے, اگر ہم سب غور کریں اسی بس حالات باتوں پر تو اندازہ ہوگا کہ کتنی باتیں ہم اپنی زبانوں سے اس طرح کی کافرانہ نکالتے ہیں. ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے بالکل. جبکہ میں نے اکثر آپ سے کہا ہے کہ مین پلر جو ایمان کا ہے مین وہ اللہ پہ توکل. جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ پہ کامل توکل بھی کرتے ہیں. بھروسہ ان کو ہوتا ہے کہ اللہ ہے نا بھائی, میں نے اپنے رب پر میرا رب ایمان لایا ہوں, میرا رب ہے, مجھے ایک ہے کہ ایک ہستی ہے. وہ ہستی اسباب کی محتاج نہیں ہے. وہ میرے لیے ضرور کوئی نہ کوئی سبب دے گی, کرے گی. وہ یقین ایک اس کو ہوتا ہے اور پھر وہ یقین کی وجہ سے وہ کامیاب ہوتا ہے. اللہ پہ کامل بھروسہ. فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. یہی آج کل نہیں رہا ہے. یہی چیز کی کمی ہو گئی ہے سب سے زیادہ. ہم اکثر کیسے ہوگا, یہ الفاظ عام ہیں ہمارے یہاں, کیسے ہوگا, کس طرح ہوگا, بڑا مشکل ہے. اور وہ کسی کی کوئی بیمار ہو جائے, کوئی طبیعت خراب ہو جائے, ہمارے منہ سے نکلتا بڑا مشکل ہے, کیسے ہوگا, کس طرح ہوگا. ارے اللہ ہے نا. اور اگر اللہ تعالیٰ نے وہی والی بات پھر فلم نشرہ کی آیت یاد آ رہی ہے کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. کتنا اللہ مہربان ہے کہ اگر زندگی جو آزمائش کی جگہ ہی ہے وہاں پہ کوئی آزمائش آ بھی جائے تو اس سے گزرنے کی بھی آسانی اللہ ہی دیتا ہے. اس سے گزرواتا بھی وہ مالک ہی ہے. بندے کی کیا اوقات اور بساط ہے. انسان تو بہت کمزور ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے خلق الانسان ضعیفا, انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں, مالک ہیں, ان کو ہماری کمزوریوں کا اچھی طرح پتہ ہے. پھر ہم اللہ پہ توکل نہیں کرتے اور ہمیشہ ہمارے منہ سے حیثیت ہم ایمان ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود ہمارا عمل جو ہے وہ بالکل ایمان نہ ہونے کا نظر آتا ہے. کیسے, کس طرح, کیوں کر, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے, اور آج کل کے دور میں یہ تو بہت ہی مشکل ہے. بس اس طرح کی باتیں ہم کرتے رہ جاتے ہیں. اللہ اکبر. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کتنی خوبصورت بات فرمائی آیت نمبر 125 میں. کیوں نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بھائی تم کیوں گھبرا رہے ہو, بدر میں دیکھو کیسی مدد ہوئی تھی, آئے تھے نا فرشتے,
313 تھے, کمزور تھے, اللہ نے مدد کی تھی نا تمہارے تقوی, تمہاری صبر کی وجہ سے. اللہ تمہارے ساتھ ساتھ ہے تمہاری ایمان کی وجہ سے. تو ابھی کیوں گھبراتے ہو؟ اللہ تمہاری مدد کرے گا, 3000 فرشتے آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ پھر یہاں پہ مزید تسلی دینے کے لیے کتنا خوبصورت الفاظ بیان فرما رہے ہیں, بلا کیوں نہیں, ان تصبروا وتتقوا, اگر تم صبر کرو یعنی دین پہ ڈٹے رہو, جمے رہو, استقامت اختیار کرو. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا, یہ دعا صبح پہلے ہم نے آپ سے کرائی, سورہ بقرہ میں یہ دعا موجود ہے کہ اگر تم صبر کرو, تقوی سے کام لو, تو اگر وہ تمہارے اوپر چڑھائیں گے یا تو کم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین, تو اللہ تعالیٰ اگر وہ اپنی حملہ کرتے ہیں تو فوراً ہی اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی, اور 3 کیا 5000 فرشتے آئیں گے. خمسہ 5 الف ہزار 5000 فرشتے, مسومین نشان زدہ, یعنی فرشتے آئیں گے 3000 نہیں بلکہ 5000 آئیں گے. وما جعل اللہ, اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے, الا بشرا لکم, مگر خوشخبری, بشارت, خوشخبری تمہارے لیے. ولتطمئن قلوبکم, اور تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو جائے, بہی ساتھ اس کے, یعنی جو بات ہم نے بیان کی ہے کہ کیوں نہیں ہم مدد کریں گے تمہاری, بھائی 5000 فرشتے آئیں گے, اس کی وجہ صرف بتانے کی کیا ہے, تاکہ تم مطمئن ہو, تمہارے لیے خوشخبری ہو کہ ہاں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ساتھ ہے. فضائے بدر پیدا کر, فضائے بدر پیدا کر کے فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار در قطار اب بھی, لیکن شرط وہی ہے فضائے بدر پیدا کر. صبر اور تقوی, صبر اور تقوی, صبر اور تقوی کی مثال پیدا کرو, صبر اور تقوی والے بنو, تو پھر فضائے بدر پیدا کر دو گے تو فرشتے اتر سکتے ہیں بھائی, اتر سکتے ہیں تیری نصرت کو گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی ایسا ہو سکتا ہے. پہلے ویسے بنو تو صحیح, غزوہ ہند کریں گے, غزوہ ہند کریں گے, کون سی غزوہ ہند کریں گے, ویسے ہے ہی نہیں تو کہاں سے غزوہ ہند کریں گے. ساری انڈین کے فلمیں دیکھو, انڈیا کا کلچر اپناؤ, کوئی شادی بیاہ ایسی نہیں ہوتی جس میں مرد حضرات جو ہے شلوار قمیض کے اوپر ایک گردن میں بڑا سا پٹکا نہ ڈالے ہوئے ہوں, بڑی سی چپ نہ گلے میں دوپٹہ ڈالے, اس لیے کہ وہ انڈیا کے کلچر میں ہے. وہ اداکار نے اپنے گلے میں ڈانس کرتے وقت ڈال لیا اور اس نے ایک شلوار قمیض کے اوپر, تو ہمارے یہاں ہمارے کلچر کا حصہ بنا دیا گیا. ہم اتنے ذوق اور شوق سے دیکھتے ہیں کہ جس طرح وہ ساڑیاں ان کے یہاں خواتین پہنتی ہیں اور بلاؤز جس طرح کے وہ پہناتی ہیں وہ پہنتی ہیں, ان کا پورا جسم ننگا رہتا ہے. ہم نے بھی کہا ہم کیوں پیچھے رہیں گے, ہم بھی ویسے ہی لباس پہنیں گے, ہم بھی ویسے ہی بن کے رہیں گے, ہم بھی اسی طرح کے کلچر کو اپنائیں گے, ویسے ہی ہم بھی اپنے یہاں کی شادی بیاہ میں مانجھا اور مہندی کریں گے. ہم کیا کسی سے کم ہیں, ہم کیا کسی سے پیچھے ہیں. ہمارے بھی ہر مرد کے شلوار قمیض کے ساتھ جو ہے وہ ایک دوپٹہ بھی بکنے لگا, اور وہ دوپٹے کے بغیر شلوار قمیض مکمل ہی نہیں ہوتا. اور اس کو ہم پھر وہ صحیح تو اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ وہ عورتوں کے اوپر تو دوپٹہ اتر گیا اور مردوں نے اپنے گلوں میں ڈال لیا. اب یہی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ اب مرد جو ہے وہ بڑے بڑے دوپٹے جو ہیں اپنے گلوں میں ڈالے ہوئے ہیں اور بہت خوش اور مطمئن ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو پھر کہاں سے فرشتے آ سکتے ہیں, پھر کون سا غزوہ ہند اور کہاں کا غزوہ ہند ہے. ہم تو پورے کا پورا کلچر ہندوانہ اپنائے ہوئے ہیں. تو وہ بھی خوش ہیں. سونیا گاندھی نے تو یہی بات تو کہی تھی کہ ہم تو بہت مطمئن اور خوش ہیں کہ تم سے کیا ہم سے لڑائی کرو گے, تم کو تو ہمارا کلچر اتنا پسند ہے کہ تمہارے ہر گھر میں ہمارے یہاں کی مورتیاں ہیں. جو ہے میں نے اسی لیے ایک دفعہ کہا تھا کہ ڈرامے مت دیکھیں, کہ ان ڈراموں کے ذریعے ہر گھر میں مورتی پہنچا دی ہے. ہر گھر میں مورتی کی پوجا جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے ان فلموں, ان ڈراموں کے ذریعے ہر گھر میں مورتیاں پہنچ گئی ان ڈراموں. اور آن ایئر میں بات کر رہی ہوں اور میری آواز کہاں تک جا رہی ہے, اللہ اکبر. میں نے یہ بات کئی سال پہلے کہی تھی کہ انڈین ڈرامے, انڈین فلمیں دیکھنا بالکل بند کر دیں, کیونکہ ان کی وجہ سے ہر گھر کے اندر مورتیاں پہنچ گئی ہیں, مورتیوں کی پوجا ہو رہی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, استغفر اللہ. اللہ ہم سب کو سمجھ دے دے اس کی, آمین ثم آمین. تو بتائیے کہاں ہے فضائے بدر, فضائے بدر پیدا کر کے فرشتے تیری نصرت کو, فرشتے آتے ہیں بالکل آتے ہیں, لیکن ویسے بنو تو صحیح پہلے. ارے تم کیا کرو گے, اللہ اکبر. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا, آیت نمبر 125. کیوں نہیں, آپ سلم فرما رہے ہیں 3000 فرشتے تمہاری مدد کو آئیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں, کیوں نہیں آئیں گے, بالکل آئیں گے. 3 کیا 5000 آئیں گے, ہمسا. لیکن اس کی شرط یہی ہے صبر اور تقوی, صبر اور تقوی, صبر اور تقوی. اگر تم صبر کرو, دین پہ ڈٹے رہو, جمے رہو,
اور تقوی اختیار کرو تو بالکل ہم ہیں تمہاری مدد کرنے کے لیے، 5000 فرشتے آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ ومن نصر الا، نہیں مدد نہیں فتح، الا من عند اللہ، صرف کس کے پاس سے؟ اللہ کے پاس۔ اللہ کیسا ہے؟ عزیز الحکیم، عزیز اور حکیم ہے، عزیز غالب زبردست، حکیم حکمت والا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے پیچھے اس کی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، وہ زبردست غالب ہے۔ ہر حکم، ہر مدد، ہر فتح، ہر چیز من جانب اللہ ہے۔ فتح و نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے، کوئی شک ہی نہیں۔ لیقطع طرف من الذین، لیقطع تاکہ ہلاک کر دے، کاٹ دے، قطع کر دے، کاٹ دے، طرف ایک جمع، من الذین کفروا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، او یکبتہم یا انہیں ذلیل کر دے، مغلوب کر دے، فینقلبوا خائبین تو وہ لوٹ جائیں خائبین، نامراد ہو کر، ناکام ہو کر۔ لیس لک من الامر، نہیں ہے تمہارے لیے، کاف کی ضمیر جاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں، لیسا نہیں ہے تمہارے لیے، من الامر اس کام میں، شیئن کچھ اختیار، کچھ دخل، او یتوب علیہم یا توبہ قبول کرے، مہربانی کریں اللہ تعالیٰ، یعنی ان کی طرف تو پلٹ جائے، مہربانی کر دے ان کے اوپر، او یعذبہم یا ان پر عذاب کر دے، وانہم ظالمون کہ وہ ظالم لوگ۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمائی؟ کیا وجہ سے آیت نازل ہوئی؟ اس لیے نازل ہوئی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا، یہ واقعہ میں آپ کو پھر اور بتاتی چلو کہ جب جنگ شروع ہوئی تو ابتدا میں مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا، یہاں تک کہ جو کفار کی فوج تھی اس میں ابتری پھیل گئی، مسلمان سمجھے کہ فتح ہو گئی اور وہ مال غنیمت چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں تو ہم فتح یاب ہو گئے ہیں۔ تو جن تیر اندازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں پیٹھ کی طرف کی حفاظت کے لیے پچھلے کی طرف جو ہے بٹھایا تھا غزوہ احد کے، تاکہ وہاں سے وہ حملہ آور نہ ہو جائیں پیچھے کی طرف سے گھوم کر، تو وہاں پر جب انہوں نے دیکھا ان تیر اندازوں نے کہ بھائی دشمن بھاگ نکلے ہیں اور اب ہمیں جنگ ہم لوگ جیت گئے ہیں اور یہ مال غنیمت چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، تو ہم بھی یہ مال غنیمت جو ہے حاصل کریں، اب ہم بھی اٹھا لیں اس مال غنیمت کو۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تاکیدی حکم یاد دلایا اور روکا، لیکن چند آدمیوں کے سوا میجورٹی جو تھی وہ آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلی گئی، اور حضرت عبداللہ بن جبیر کا، اور وہاں جا کر پھر وہ بھی سامان مال جو تھی اکٹھا کرنے لگی۔ تو خالد بن ولید جن کا نام ہر کوئی جانتا ہے کہ بہت مشہور سپہ سالار گزرے ہیں، وہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، خالد بن ولید ہوں یا ابو سفیان، یہ سب فتح مکہ کے وقت اسلام لائے ہیں۔ تو خالد بن ولید جو ہے انہوں نے اس وقت جو تھا پھر پلٹ کے جو ہے پہاڑی کا چکر کاٹ کر دوبارہ پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اب عبداللہ بن جبیر اور ان کے ساتھ کچھ ہی لوگ اب باقی تھے، تو انہوں نے اس حملے کو روکنا چاہا، ظاہر بات ہے کوانٹٹی کم ہو گئی تھی، تو یہ جو لوگ تھے پیچھے سے جو حملہ آور ہوئے، تو اس طرح جو مسلمان تھے وہ بالکل ہی یعنی جیتی ہوئی جنگ جس کو کہتے ہیں، ذرا سی کمزوری، تقوی اور صبر اور تقوی۔ اب دیکھیں صبر بھی نہیں آ رہا، دین کے اوپر ڈٹے رہنے، جمے رہتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ یہاں سے مت ہٹنا، چاہے اگرچہ پرندے تمہارا گوشت نوچ لے جائیں، اتنا زیادہ تاکیدی حکم تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہٹ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہٹ گیا، مال غنیمت دیکھ کے سوچا کہ بھائی اب تو لوگ بھاگ رہے ہیں اور یہ مال غنیمت ہم بھی اکٹھا کر، ایک تو صبر اور دوسرے تقوی، یعنی تقوی بھی ختم ہو گیا، صبر بھی، دونوں صفات ختم ہوئی تو جیتی بازی ہار گئے۔ تو ہاں، اللہ اکبر، یہ سمجھے کہ دشمن بھاگ گئے اور وہ مال غنیمت سمیٹنے لگے، تو ہوا کیا؟ جیتی ہوئی جنگ ہارے، لڑائی کا پانسا ایک دم پلٹ گیا، اور وہ جب دوبارہ پیچھے سے پلٹ کے آ کر حملہ آور ہوئے تو بالکل ہی مسلمان اتنی زیادہ اس غیر متوقع صورتحال سے سراسیمہ ہوئے کہ ایک بہت بڑا حصہ جو تھا وہ تو بالکل ہی پریشان ہو کر اور ایک ہنگامہ مزید ایک افراتفری، تو وہ میدان سے چلے گئے۔ کچھ صحابہ جو تھے وہاں پہ ڈٹے رہے، اتنے میں اچانک کہیں سے یہ افواہ اڑ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اس خبر نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے رہے سہے ہوش و آواز بھی گم کر دیا، اور باقی ماندہ لوگ بھی ہمت ہار کر بیٹھ گئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد و پیش سے 10 12 جانثار رہ گئے تھے صحابہ کرام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زخمی ہو گئے تھے، اور اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کے بارے میں ان کو پتہ چلتا ہے. ابن کثیر نے اس کو بہت ڈیٹیل میں دیا، علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں، کہ آپ وسلم کی آواز سنتے ہیں، آپ وسلم اور ہمارے آگے آیت آئے گی کہ ہاں تمہارا رسول ہے، تمہارا رسول تمہیں آواز دے رہا تھا، رسول آواز دے رہا ہے، اور آواز سن لی صحابہ نے، اور پھر پلٹ کے وسلم کے پاس جمع ہوئے اور پتہ چل گیا کہ وسلم زندہ ہیں. تو پھر بہرحال اس وقت اللہ کا کیا حکم ہوا کہ وہ دوبارہ جو حملہ کرنے کے لیے پلٹ کے آئے تھے وہ پھر واپس پلٹ گئے اور چلے گئے. یہ اللہ کی بڑی رحمت ہوئی اس وقت اس افراتفری کی حالت میں. اللہ اکبر. بہرحال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے ہیں تو آپ وسلم کے منہ سے کفار کے حق میں بددعا نکل گئی تھی، اور آپ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے اپنے نبی کو زخمی کر دے. صحیح مسلم نے اس کو دیا. آپ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی جو اپنے نبی کو زخمی کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اس کے جواب میں ارشاد فرمائی کہ تم جن مشرکین کا آپ وسلم نے نام لیا، 4 تھے جن کا نام لیا آپ وسلم نے کہ جو اپنے نبی کو زخمی کرے وہ فلاح کیسے پا سکتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا، لیس لک من الامر، کہ آپ کا نہیں ہے کام، اس سے کوئی اختیار، کوئی دخل. اللہ تعالیٰ کا یہ کام ہے. کیوں؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ مَا فِي الْأَرْضِ، اس لیے کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور جو کچھ بھی زمین میں ہے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہے وہ بخش دے اور جس کو چاہے وہ عذاب دے. واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یعنی یہ آیت نازل ہو گئی، آیت نمبر 128 129، کہ آپ جو ہیں ایسا نہیں کہیں. اور یہی ہوا. کچھ عرصے کے بعد جن کا نام آپ نے لیا تھا وہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اس کو آج بھی کا بھی پتا ہے، کل کا بھی پتا ہے، اور مختار کل بھی اللہ رب العالمین ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پہ روک دیا اور فرما دیا کہ آپ نہیں یہ بات کر دیے، کیونکہ یہ کام ہمارا ہے، ہم یہ کام کرتے ہیں، ہماری مرضی، ہم جس کو معاف کر دیں، جس کو بخش دیں، جس کو عذاب دیں، ہماری مرضی. ہم کسی پر مہربانی کریں یا کسی پر مہربانی نہ کریں تو یہ ہم کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے، سب ساری کائنات اس کی ہے، وہ جو فیصلہ کرے. آپ صرف مبلغ ہیں، آپ کا کام تبلیغ دین ہے، آپ دین کی تبلیغ کرتے رہیے، لوگوں تک اللہ کا حکم پہنچاتے رہیے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ اکبر. کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فیصلے کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، اللہ کو اختیار ہے، چاہے انہیں معاف کرے چاہے سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہیں. زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب دے، وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے. اب دیکھیں آپ فوراً کون سی آیت آ رہی، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا ربا، سود کی آیت. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہیں تم کھاؤ ربا، سود. اضافاً مضافہ، اضافاً دگنا، مضافہ چوگنا، یعنی دگنا کو پھر مضافہ دگنا کرنا. تو دگنا کو دگنا کریں گے تو وہ چوگنا ہو جائے گی، اس لیے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ بڑھتا چڑھتا، دگنا چوگنا سود کھانا چھوڑ دو. یہ چوگنا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ایک دن طے ہوتا تھا کہ بھائی تم 1 مہینے کے بعد یہ پیسہ تم اس شرح سے تم واپس کرو گے اور تمہیں میرا اصل واپس کرنا ہوگا. اور اگر اس نے اس تاریخ کا جو ڈیٹ جو لمٹ جو ہے وہ طے ہوئی ہے اس تک اگر اس نے نہیں واپس کیا تو پھر اس کو ڈبل کر دیتے تھے. یہ مہاجنی جو سود لینے کا طریقہ تھا مہاجنوں کا، یہ اس طرح کرتے تھے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ یہاں میں صرف تھوڑا سا اس کی ہسٹری بتا دوں کہ سود کا لین دین آپ کو پتہ ہی ہے، ہم سورہ بقرہ میں ڈیٹیل میں پڑھ کے آ چکے ہیں. اور سورہ بقرہ کی جو آیات ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے، کھول لیجئے. سود کی حرمت کی آیات 275 سے 279 تک، 275 سے 279 تک سود کی حرمت کی آیات سورہ بقرہ میں نازل ہوئی، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. سود کا لین دین کرنا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ. سب سے کیونکہ عرب میں جہالت والے جو معاشرہ تھا اس میں سود کی لین دین بہت زیادہ تھی. اور جب یہود جو ہے مائگریٹ کر کے آتے ہیں بیت المقدس سے اور وہاں پہ آ کے رہتے ہیں تو انہوں نے بہت لوگوں کو اس مہاجنی سود میں جو ہے جکڑا ہوا تھا، بہت کچھ کام ہو رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے، چونکہ وہاں پہ وہ لوگ عادی ہو گئے تھے اس کے لین دین کے، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سورہ روم میں پہلے یا سب سے پہلی یعنی کہنا چاہیے کہ ہوشیار کرنے والا، بالکل شراب کی طرح جیسے ہے کام آتا ہے اس طرح ذہن کو تھوڑا سا سوچنے کے لیے سورہ روم میں سب سے پہلی آیت آئی ہے سود کے بارے میں. اس سورہ یہ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نمبر 130 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا. آیت نمبر 130 میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے
ہوشیار کیا کہ بھائی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، واتقوا النار، اور بچتے رہو آگ سے، یعنی سود خوری جو ہے وہ تمہیں کفر تک لے جائے گی، اور کفر کا کافروں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ تو واتقوا النار، اور بچتے رہو آگ سے، التی، وہ جو اعدت تیار کی گئی، للکافرین، کافروں کے لیے، یعنی سود خوری جو ہے وہ کیا ہے؟ کفر ہے، حق کا انکار ہے، یہ کافروں کا طریقہ ہے، تو پھر اگر تم یہ کرو گے تو ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم ہے۔ اللہ اکبر۔ وَاتِّقُوا اللہ، اور رسول، اور اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس کے مطابق زندگی بسر کرو، حلال پہ ڈٹے رہو، جمے رہو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ان کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو فالو کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ، تم پر رحمت، اگر تم چاہتے ہو کہ تم پر رحمت کی جائے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں رحمت چھپی ہوئی ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنی یہ، اور بہرحال فائنل جو حکم ہے، یعنی سب سے پہلا حکم سورہ روم، اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130، اور اس کے بعد سورہ بقرہ میں جو ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، آیت نمبر 275 سے 279 تک فائنل سود کا حکم آ گیا کہ سود جو ہے وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ ہے، سود کا لین دین، اس کو بالکل چھوڑ دو۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک بات غور کیجئے گا کہ سود کا جو بالکل اپوزٹ ہے، سود کا لین دین کرنے کا بالکل ضد، یعنی اپوزٹ جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ سورہ بقرہ میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بار بار انفاق کی آیات آئی ہیں کہ اللہ کے راستے میں تم خوب مال کا خرچ کرو، بار 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 اللہ تعالیٰ نے یہ آیات جو ہیں بیان کی ہیں سورہ بقرہ کے اندر۔ اور سورہ بقرہ میں انفاق کا ذکر پہلے ہے اور سود کا ذکر بعد میں ہے، اور سورہ آل عمران میں اس کا بالکل اپوزٹ ہے، انفاق کا ذکر جو ہے وہ بعد میں ہے اور سود کا ذکر پہلے، یعنی اللہ تعالیٰ جیسے یہاں فرما رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے، بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے، اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول کا حکم مان لو، توقع کہ تم پر رحم کیا جائے گا، دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور جنت کی طرف جاتی، اس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے، اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہو یا خوشحال۔ یعنی سود سے بچنے کا حکم پہلے آ گیا، سود خوری کیا ہے، اور انفاق کا ذکر بعد میں آئے، تو سود کا اور انفاق کا ذکر ساتھ ساتھ آ رہا ہے، سود خوری کا اور انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر۔ بس فرق یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر پہلے آیا، سود خواری کا ذکر بعد میں آیا، اور سورہ آل عمران میں سود کا ذکر، خواری کا ذکر پہلے آیا اور انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر بعد میں آیا۔ تو دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ کیوں آیا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن ہمیں عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے، تعلیمات کے ذریعے انسانوں میں یہ چاہتے ہیں کہ وہ سود خوری کے ناپاک میدان میں اضافہ مدافع کی غلاظت کا انبار نہیں جمع کریں، یعنی دگنا چگنا چوگنا جو سود ہے وہ بالکل گندگی ہے، اس گندگی، اس غلاظت کو مت جمع کرو۔ اگر تم نے یہ اس غلاظت میں پڑے رہے تو تمہیں جنت جیسی نعمت کہاں ملے گی؟ اگر تم جنت کی بازیاں لگاؤ گے، یعنی جنت کو حاصل کرنے والے کام کرو گے، اور وہ بھی جنت کا جس کی یہ حالت ہے، جس کی یہ کیفیت ہے، اردوحت السماوات، ارض جس کی وسعت، ارض کا جو ہے لفظ ایک معنی وسعت بھی کیا گیا ہے، لمبائی یعنی چوڑائی جو ہے اس کی، وسعت جو ہے اس کی، اور اس کا معنی ویلیو بھی کیا گیا، قدر و قیمت، یعنی اس کی قدر و قیمت تم اندازہ نہیں کر سکتے، آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، یعنی کافرین کا بالکل اپوزٹ ورڈ ہے متقین، اللہ نے تیار کی گئے ہے متقیوں کے لیے، یعنی آگ، سود خواری کرنے والوں کے لیے اللہ نے آگ تیار کیا ہے، اور وہ سود خواری کرنے والے کون ہیں؟ للکافرین، کافر، اور جو اللہ تعالیٰ کے سے ڈرتے ہیں اور انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، یعنی جن کی حالت ہے کہ تنگی ہو چاہے خوشحالی ہو، ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کے فرمان کے مطابق مال کو خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو متقین فرمایا، متقیوں کی صفات ہیں یہ، اللہ سے جو ڈرتے ہیں، جو تقوی والے لوگ ہیں ان کی صفات ہے یہ، اور اللہ نے ان کو لیے جنت تیار کی ہے، اور جنت کی ویلیو کیا ہے، جنت کی قدر و قیمت کیا ہے؟ آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔
تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وسارعوا سرعت دوڑو لپکو اس کی طرف بخشش کی طرف الی مغفرۃ من ربکم اپنے رب کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف جس کی وسعت جس کی قدر و قیمت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے جو تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے. اب آگے ان کی صفات آ رہی ہیں تو امید ہے یہ آیت سمجھ میں آ رہی ہوگی. سود خواری کے بارے میں بہت زیادہ مودودی صاحب نے جو ہے وہ تفہیم القرآن میں اس کا حاشیہ 98 میں لکھا ہے کہ غزوہ احد کی شکست کا بڑا سبب یہ تھا کہ مسلمان عین کامیابی کے موقع پر مال کی ہرس لالچ میں سے مغلوب ہو گئے. یعنی مال کی لالچ، مال سے انسان جو ہے وہ بہرحال جیتی ہوئی بازی ہار جاتا ہے ہر فیلڈ میں، ہر جگہ، ہر معاملے میں. تو مال کی جو لالچ ہے وہ بہت بری ہے. مال کی لالچ سے وہ مغلوب ہو گئے اور اپنے کام کو تکمیل تک پہنچانے کے بجائے مال غنیمت جو تھا وہ لوٹنے میں لگ گئے. اس لیے اللہ رب العالمین نے اس حالت کی اصلاح کے لیے زر پرستی کے سرچشمے پر بند باندھنا ضروری سمجھا. زر پرستی، مال کی پوجا، اس کو پر بند باندھنا ضروری سمجھا اور حکم دیا کہ سود کھانے سے باز آ جاؤ، سود خواری سے، جس میں آدمی رات دن اپنے نفع کے بڑھنے اور چڑھنے کا حساب لگاتا رہتا ہے. ہر وقت 2 2 4 کی طرح بس ملٹیپلائی کر رہے ہیں کہ ایسا کر لیں گے تو یہ ہو جائے گا، یہاں سے ایسا کر لیں گے تو یہ ہو جائے گا، $2 یہاں سے بچا لیں گے، $4 ادھر سے بچا لیں گے، $10 ادھر سے بچا لیں گے، $25 ادھر سے بچا لیں گے، $40 ادھر سے بچا لیں گے، $100 ادھر سے بس رات. یہ یہودیانہ سوچ ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. اور یہ سوچ آج ہم لوگوں میں آ گئی ہے. یہ مومن کی سوچ نہیں ہے، مومن کی سوچ ہرگز نہیں ہے. مومن اس طرح 2 2 4 کی طرح وہ کاؤنٹ نہیں کرتا رہتا. اللہ اکبر. ایک مومن اس سوچ سے بالکل آزاد ہوتا ہے کہ 2 2 4 کی طرح وہ ملٹیپلائی کرتا رہے. وہ تو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے. تم جتنا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو گے اپنے گھر والوں کے لیے، سب سے میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ بہترین لقمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے منہ میں تم دیتے ہو. شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ آدمی گیا باہر مال کمانے، اب وہ بہترین لقمہ اپنے گھر والوں میں، اس نے بیوی بچے ماں باپ بہن بھائی یعنی اپنا خرچ کر رہا ہے مال. تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے راضی بھی رہتا ہے. میں نام لیے بغیر سمجھنے والے ہوتا سمجھ جائیں. مجھے کتنا پسند آیا تھا جب مجھے ایک ہماری بہن ہے ہماری، میں اب پھر آج اس آیات کے ضمن میں اس بات کی وضاحت کرنے کے لیے میں بہت انسان ہم اپنے ارد گرد ایسی چیزوں سے بہت سی چیزیں سیکھتے ہیں. زندگی گزارتی انسان کی سیکھتے 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 کہ مجھے ایک ہماری بہن کے والد صاحب کے انتقال کی خبر ملی کہ مدینہ میں مسجد نبوی میں ظہر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں اور سلام پھیر کے بیٹھے ہیں. مغرب یعنی اللہ نے کیسی نماز نصیب کی کہ مسجد نبوی میں عمرہ، مسجد نبوی اور پھر اس میں ظہر کی نماز اور پھر وہ سلام پھیر کے فارغ ہوئے ہیں اور اجل موت آ گئے اسرائیل لینے کے لیے. کیا خوبصورت موت اللہ نے عطا فرمائی. سبحان اللہ، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ایسی موت ہم سب کو نصیب کرے. لیکن یہ کب نصیب ہوتی ہے؟ آگے آیت آئے گی کہ کیا تم یہ سب جڑی ہوئی ہیں باتیں. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں ایسی چلے جاؤ گے؟ ام حسبتم، بس تمہیں ایسی جنت مل جائے گی، کچھ کرنا نہیں پڑے گا، کوئی قربانی کچھ بھی نہیں، بس جنت میں چلے جائیں گے. کچھ قربانی بھی تو کرنی پڑتی ہے، ایسے تھوڑی ایسی اموات ملتی ہیں. تو میں نے پھر پوچھا جب میں تعزیت کے لیے گئی کہ آپ کے والد صاحب ایسا کون سا کام کرتے تھے کہ ان کو اللہ نے اتنی خوبصورت موت عطا فرمائی. تو انہوں نے اتنا پیارا جواب دیا کہ میں بھول نہیں سکی ہوں آج تک ان کے جواب کو. یہ امید میں سمجھ سکتی ہوں کہ شاید وہ میری بہن اس وقت ہوں اس کلاس کے اندر. تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ میرے والد صاحب جو کماتے تھے انہوں نے ہمیشہ اپنے پورے خاندان کا خیال رکھا، بلکہ کبھی کبھی گھر والے فیملی جو ان کی اپنی امیجیٹ جو ریلیشنز ہوتے ہیں وہ لوگ اعتراض کرتے بھی تھے کہ یہ کیا ہے، تو کہتے تھے نہیں میرے لیے میری عاقبت مت خراب کرو. انہوں نے عاقبت بنا لی. انہوں نے دنیا والوں کی پرواہ نہیں کی، اپنے گھر والوں کا جو جائز ضروریات ہیں نیڈ سے پوری کر کے انہوں نے باقی مال کو اپنے اور جو ضروری نیڈی لوگ ہیں اپنے ارد گرد کے اپنے رشتے دار ان کو ان کی ضرورت کو سمجھا، ان پہ خرچ کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا انتظام کیا. سبحان اللہ، اللہ اکبر. یہی بات ان آیات میں چھپی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ سود خواری، آدمی رات دن اپنے نفع کے بڑھنے اور چڑھنے کا حساب لگا رہا ہے کہ میں کیا کروں، کس طرح کروں، دو روپیہ کہاں سے بچا لوں، 4 روپیہ کہاں سے بچا لوں، 100 روپے کدھر سے بچ سکتا ہے، 800 روپے کدھر سے بچ سکتا ہے. بس اسی کام میں رات دن لگنا. یہ تو اسی طریقہ ہے، مومن کا طریقہ نہیں ہے. مومن تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق خرچ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو جیسے سورہ بقرہ میں آپ پڑھ کر آئیے کہ تم ایک دانہ بوتے ہو تو 7 بالیاں،
اور ہر بالی में 100 दाने, और फिर बगैर हिसाब. सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर. अल्लाह ताला का तो हिसाब ही जुदा है, बहुत देता है मालिक. तुम आगे बढ़ो तो सही, करो तो सही, फिर देखो अल्लाह ताला की शान, फिर अल्लाह कितना देता है, इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता. यही एक मोमनाना सोच, ये काफराना सोच है कि हर वक्त हम 2-2 4 की तरह बस जोड़ते ही रहो, गिनते ही रहे. जोड़ना और गिनना काफराना तरीका है, मोमनाना तरीका नहीं है. आज हम किताब अल्लाह से दूर हो गए, अल्लाह किताब हम ना पढ़ते हैं, ना सीखते हैं, ना समझते, तो हमने सोच काफिरों जैसी है. इंसान नाम से मुसलमान नहीं होता, किसी मुसलमान के घर में पैदा होने से मुसलमान नहीं होता. इंसान अमल से मुसलमान होता है, और अमल को अल्लाह ताला के राजी करने वाले अमाल करने के लिए अल्लाह की किताब से जुड़ना बहुत जरूरी है. अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तालीमात से जुड़ना बहुत जरूरी है. जब तक हम कुरान और आप सल्लम की सूरत मुबारका को ना पढ़ेंगे, ना सीखेंगे, ना समझेंगे, तो हम काफिराना ही तरीका अमल अपनाए रहेंगे. और यही हो गया है आज, हमारी सोच, हमारा तरीका, हमारा रहन सहन काफिराना हो गया, मुमनाना है ही नहीं. आदमी रात दिन अपने नफा के बढ़ने और चढ़ने का हिसाब लगाता रहता है, और इसकी वजह से आदमी के अंदर रुपए की हिरिस, रुपए की लालच बढ़ती चली जाती है. सूदखोरी जिस सोसाइटी में मौजूद होती है, उसके अंदर हिर्स, लालच, कंजूसी और खुदगर्जी, ये 4 बुराइयां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं. ये अमराज हैं अखलाकी, यानी अखलाक बिल्कुल खराब, बिल्कुल करप्शन, करप्टेड अखलाक. यानी इंसान के अंदर बहुत ज्यादा इस तरह की सोच होने से क्या चीजें बढ़ती हैं, कौन सी बुरी सिफात? हिर्स की, यानी माल की हिरिस बहुत हो जाएगी, लालच बहुत बढ़ जाएगा, कंजूसी आ जाएगी, बुखुल, और खुदगर्जी, सेल्फिशनेस. हम खा लें, दूसरा खाए चाहे ना खाए, हमारा बस, हमारी मनपसंद, हमारी चीजें, हमारा. और ये आज आप देखें जिस सोसाइटी में आज हम जिंदा हैं, ये ऐसी ही सोसाइटी हो गई हमारी. सेल्फिशनेस बहुत ज्यादा है. हर इंसान चाहता है बस मैं, और हर आदमी ने अपना एक जिंदगी का एक बना लिया लाए अमल. ब्रांडेड कपड़े हैं, ब्रांडेड जूते हैं, ब्रांडेड बैग्स हैं, ब्रांडेड ये है, खाना पीने का ये सूरत हाल है, मैं कोई काम नहीं. घर के अंदर इंसान रिश्तों का लिहाज करना छोड़ दिया. एक बूढ़ा आदमी काम कर रहा है, एक जवान आदमी बैठा हुआ है, ये खुदगर्जी आ गई है. मैं क्यों करूं, मैं किस लिए करूं, मेरा काम ये थोड़ी है, ये मैं कहां से आ गई. तो शैतानी चीज है. इस्लाम ये नहीं सिखाता. इस्लाम तो तालीम देता है इजहार की, कुर्बानी की. हम हर साल कुर्बानी किस बात की करते हैं? क्या सिर्फ शो ऑफ है कुर्बानी? एक जानवर लो, उसके ऊपर छुरी चला दो, कुर्बानी हो गई. और खुदगर्जी, फिर हमारे अंदर हमने खुदगर्जी के मेंढे के ऊपर तो छुरी चलाई ही नहीं. ये बुरी सिफात का जो मेंढा है, बुखुल का, खुदगर्जी का, लालच का, इसके ऊपर तो हमने चलाया ही नहीं छुरी. तो ये इखलाकी खराबियां हैं, हिर्स की, तमा की, बुखुल की, खुदगर्जी की. और इसी की वजह से मुआशरे के अंदर फिर क्या चीज पैदा हो जाती है? बुराई, नफरत, गुस्सा, बुग़्ज़, हसद. जाहिर बात है, जब इंसान एक अपने साथ रहने वालों के इस तरह के रवैये को देखेगा तो लाजमी उसको बुग़्ज़ आएगा, उसमें हसद आएगा, उसमें लड़ाई झगड़े होंगे, फसाद होगा. फिर मुआशरा पुरअमन कैसे रहेगा? फिर मुआशरा पुरअमन नहीं रहता. तो ओहद की शिकस्त में इन सारी चीजों का दखल था कुछ ना कुछ. इसीलिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बतलाया कि देखो, सूद से जो आपस में जो बुराइयां पैदा होती हैं, इसके बिल्कुल बरक्स इंफाक फी सबीलिल्लाह है. अल्लाह के रास्ते में जो लोग माल खर्च करते हैं, उससे बहुत सी अच्छाइयां पैदा होती हैं. निसार है, कुर्बानी है, एक दूसरे का ख्याल है, जिसमें भी, यानी पूरी दुनिया में अगर तुम चाहते हो पीस हो, सुकून हो, हर घर में सुकून हो, लोग, हर आदमी सुकून से रह रहा हो, उसके सबसे जो अहम चीज उसके अंदर है, वो बाहमी आपस के हकूक की अदायगी है. जब इंसान आपस के जो राइट्स होते हैं, हकूक होते हैं, उसको अमानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टली अदा कर रहा हो कि भाई ये इसका हक है, मुझे ईमानदारी का अदा करना है, तो पीस पैदा होता है, सुकून पैदा. फिर लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाता है. ये हर वक्त की लड़ाई झगड़ा, इख्तलाफ, तख्तलीफ, ये है ही शैतानी चीज. और इसकी बेसिक रीजन खुदगर्जी होती है, सेल्फिशनेस. जब इंसान सेल्फिश हो जाता है और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, तो फिर वहां पर शैतानी ये सारी चीजें जन्म लेती हैं. लेकिन जिस मुआशरे के अंदर पीस अगर हम लाना चाहते हैं, घरों में अगर हम चाहते हैं पीस, और ताल्लुकात में चाहते हैं पीस, तो फिर हमें चाहिए कि हम एक दूसरे के हकूक का ख्याल रखें अमानतदारी के साथ. और इस तरह जब इंसान एक दूसरे के हकूक का ख्याल रखता है और ईमानदारी के साथ हकूक को अमानतदारी का अदा करता है, तो फिर इस तरह के जो इखलाक पैदा जब इंसान के कैरेक्टर में हो जाते हैं, तो उससे दुश्मन भी दोस्त बन जाता है.
صدیوں کی لڑائیاں ختم ہو جاتی ہیں، بڑے فائدے اس سے ہوتے ہیں. اسی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا متقیوں کی یعنی جنت ملے گی متقیوں کی. جنت کی ویلیو کیا ہے؟ آسمانوں اور زمین کے برابر. اور ان متقیوں کی پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمائی کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اگر پیسہ ان کے پاس ہے ہر حج کرنے کی سفر کے خیال تو حج اور عمرے بھی کرتے ہیں. یہ صفات نہیں بیان کی گئی، بلکہ پہلی صفات انفاق فی سبیل اللہ کی آئی. کہ متقیوں کی پہلی صفت کیا ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء. یہ وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں سرا میں بھی اور ضرا میں بھی. سرا آسودگی، خوشحالی، ضرا اور تنگی میں. ابھی ہم صرف ایک صفت کو بھی لیتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ، تنگی اور تنگی میں اور خوشحالی میں. اسپیشلی جو تنگی کا جو ذکر آیا ہے، تنگی میں خرچ کرنے میں اللہ کی بہت بڑی حکمت چھپی ہوئی ہے. کیونکہ اگر وہ تنگی میں بھی خرچ کرتا ہے تو اس سے اس کی وہ عادت جو ہوتی ہے خرچ کرنے کی، یعنی دینے کی، ہاتھ دینے والا ہاتھ ہے، یہ عادت اس کی برقرار رہتی ہے. یہ تربیت کا حصہ ہوتا ہے. انسان کا نفس کا جو تزکیہ ہے، اس کی تربیت نفس ہونا بہت ضروری ہے. اور تربیت نفس کے لیے تنگی کا بھی ذکر آیا. نہیں تو تنگی میں تو بظاہر کہے گا جب مال ہے نہیں تو ہم کسی کو کیا دیں گے. لیکن ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ بی بی عائشہ نے ایک انگور کا دانہ بھی صدقہ فرمایا ہے. ایک انگور کا دانہ. آپ کے پاس ایک ہی انگور کا دانہ تھا اور آپ نے وہ صدقہ کر دیا. ایک روٹی ہے، صدقہ کر دی. ایک پیاز ہے، مانگنے والے کو ایک پیاز دے دی. اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہے. اس کے پاس مال نہیں تھا لیکن اس نے دیا. اس کے پیچھے اللہ کی حکمت ہے کہ اس کی تربیت نفس بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر اس کو وہ نہیں کرے گا کہ ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں، ہم کہاں سے دیں، تو اس کی نفس کا حصہ بن جائے گی، عادت بن جائے گی نہیں دینے کی. ہاتھ روکنے کی عادت بن جائے گی، ہاتھ روکنے والا بن گیا وہ. امید ہے میری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی. اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے کہ وہ تنگی میں بھی دیتا ہے. یعنی اس کی تربیت نفس مستقل ہو رہی ہے تاکہ اس کی عادت برقرار رہے، اس کی خصلت مال خرچ کرنے کی برقرار رہے اور وہ مال خرچ کرتا رہے. ایک انگور دے گا تو 700 انگور اللہ اس کو واپس کریں گے، بلکہ بغیر حساب دیں گے. ایک پیاز وہ کسی کو دے گا تو 700 پیاز بلکہ بغیر حساب پیاز اللہ اس کو دیں گے. اللہ اکبر. ایک روٹی وہ کسی کو دے گا تو 700 روٹیاں بلکہ اللہ تعالیٰ بغیر حساب اس کو روٹیاں دیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم ایک دانہ بوتے ہو، 7 بالیاں اس سے نکلتی ہیں، اور 7 بالیوں میں ہر بالی میں 100 دانے. سبحان اللہ. اللہ. تو یہ حکمتیں اللہ تعالیٰ کے حکم میں پوشیدہ ہوتی ہیں. مال خرچ کرنا چاہے فراقی میں کرو چاہے تنگی میں کرو، اللہ تعالیٰ بہت برکت دیتا ہے. جو شخص دوسروں پہ مال خرچ کرتا ہے، دوسروں کا حق جو ہے آگے بڑھ کے دیتا ہے دوسروں کا، تو اس سے تو پھر پیس ہی پیس ہوگا معاشرے کے اندر، گھر کے اندر. مال بھی خرچ کر رہا ہے، دوسروں کے حقوق جو ہے وہ ایز اٹ از امانت داری کا ادا کر رہا ہے، تو اطمینان ہوتا ہے کہ ہاں یہ آدمی کسی کا حق غصب کرنے والا نہیں ہوگا. اس میں سیلفشنس نہیں ہوگی، خود غرضی نہیں ہوگی. اس میں تو اثار ہے، اس میں تو قربانی ہے، یہ تو دوسروں کے حقوق کا خیال کرنے والا ہے. یہ ہے کریکٹر، یہ ہے اخلاق جس کی بات اسلام کرتا ہے. ہم مسلمان ہونے کی دعویٰ کرتے ہیں، مسلمان ہونے کی بات کرتے ہیں، ہم نماز پڑھ لینا سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہیں بس کافی ہے ہمارے لیے. نہیں، اگر تم جنت جیسی نعمت چاہتے ہو تو اس کے لیے کچھ قربانی کرنی ہوگی. ہر سال 10 ذی الحج کو اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے قربانی کرو، تو اس قربانی کے پیچھے وجہ کہ اس سال بھر کی تربیت ہوتی ہے کہ اللہ کے راستے میں قربانی کرنا سیکھو. دوسروں کے لیے قربانی کرنا وہی پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے جو دھوپ میں پکتا ہے. دھوپ میں پکنے والے پھل کی طرح اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتا ہے سورہ انعام کی آیت کہ درختوں میں لگنے والے پھل اور ان کا لگنا اور پھر ان کا پکنا دیکھو. بہت سیکھو گے اس میں کہ دیکھو کتنا دھوپ میں پک رہا ہے. جب وہ دھوپ میں پکتا ہے، جب وہ تکلیف سہتا ہے، تبھی تو وہ میٹھا بنتا ہے. تو تم بھی میٹھا بننے کے لیے کچھ تو تکلیف سہو. تم چاہتے ہو کہ کھائیں بھی میٹھا 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 خوب ہپ ہپ مل رہا ہو، کیا قربانی کرو گے؟ کچھ بھی نہیں. کرنا ہی نہیں چاہتا وہ کچھ بھی قربانی، بس حد سے زیادہ اس کے اندر خود غرضی اور سیلفشنس آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ یہی چیز سخت ناپسند فرماتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ برکت اٹھا لیتے ہیں. برکت نہیں ہوتی اس کے مال میں، برکت اٹھا لیتا اللہ رب العالمین. ہاتھ عائشہ کا جیسے میں مثال دیا، روایات سے بچتا ہے. ابن کثیر اٹھا لیجئے. ایک انگور کا دانہ، ایک جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا اس کو لے لیا، پکڑ لیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کھجور کا ایک ٹکڑا صدقے میں دے کر ہی. ایک ٹکڑا کھجور کا، ایک ٹکڑا صدقے میں دو تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچ سکو.
اور سائل کو خالی واپس نہیں کرو. کچھ بھی ہے, ایک انگور کا دانہ تھا, بی بی عائشہ سے مانگ رہے, دے دو, اور کچھ نہ ہو تو بکری کے پاؤں کی کھری ہی دے دو. یعنی چیز کی ویلیو مت دیکھو کہ ہمارے پاس کیا ہے جو ہم کسی کو دیں گے, نہیں, اللہ تمہارا جذبہ دیکھتا ہے, چیز نہیں دیکھتا. تم نے سائل کو خالی نہیں کیا. بچا کچھا سالن پڑا تھا, مانگنے والا آیا تو اب تازہ نہیں تھا, تم نے وہی اس کو دے دیا. چیز کو نہیں دیکھو, کیفیت, اس کی کنڈیشن کو مت دیکھو. ہاں ہے کہ اچھی سے اچھی چیز دو, لیکن اگر ایسا نہیں ہے, تنگی ہے, پھر بھی تم دیتے رہو, اپنا ہاتھ کھلا رکھو, اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے رہو. اسی لیے انفاق فی سبیل اللہ میں صرف مال کا خرچ کرنا ہی شامل نہیں فرمایا گیا. وقت بہت قیمتی چیز ہے. اپنا وقت کسی کو دینا, اپنی محنت, طاقت, صلاحیت اپنے اوپر کسی کے اوپر خرچ کرنا, یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہی میں آتا ہے. سبحان اللہ, اللہ اکبر. تنگی اور فراقی, جو آدمی تنگی میں اپنے رب کو یاد رکھتا ہے, ہوتا ہو اس کے بالکل اپوزٹ ہے. اسی لیے تنگی اور فراقی کا ذکر ہے, سرائی و درائی, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب مال بہت ہو انسان کے پاس تو انسان عیش میں پڑ گیا, بھول گیا اللہ کو. ہوتا یہی ہے جنرلی معاشرے کے اندر, کہ جب خوب سارا مال ہے انسان اللہ کو بھولے بیٹھا ہے, اور جب تنگی آتی ہے تو پھر وہ مال کی فکر, کمانے کی فکر میں, مال کو حاصل کرنے کی فکر میں اتنا زیادہ مگن ہو جاتا ہے, اسی فکر میں لگا رہتا ہے کہ پھر اس میں بھی اللہ سے غافل ہو جاتا ہے. اسی لیے سرا کا بھی ذکر آیا, درا کا بھی آیا, تنگی کا بھی ذکر آیا, خوشحالی کا بھی ذکر آیا. کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ کے متقی بندے ہیں, جو اللہ سے دوستی کرتے ہیں, جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں, جو اللہ کے مومن بندے ہیں, وہ عیش میں بھی کبھی اللہ کو نہیں بھولتے. مال ہے, خوشحالی ہے, لیکن وہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں, خوب خوب یاد رکھتے ہیں. اللہ نے ان کو طاقت اور صلاحیت دی, اور خوب خوب خرچ کرتے ہیں, خوب اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں, عیش میں بھی اپنے رب کو نہیں بھولتے. اور جب تنگی ہوتی ہے تو مال کی فکر میں بھی کبھی اللہ کو نہیں بھولتے, صبر اور تقوی کے ساتھ اپنے رب کے دین پر ڈٹے رہتے ہیں اور جمے رہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ بہت ان سے راضی ہوتا ہے, بہت خوش ہوتے ہیں. اس لیے تنگی اور اس کا سرا اور ذرا کا دونوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا. امید ہے یہ آیت اچھی طرح سمجھ میں آئی ہوگی. معرف القرآن میں انہوں نے یہی شعر تو لکھا ہے کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا خواہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا ہو, یعنی کتنا بھی بہت عقل مند ہے, بہت اس کو سمجھ ہے, اس کو نہیں آدمی سمجھیے گا. آدمی کون ہے؟ جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی, جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. عیش میں جو اللہ کو بھول جاتا ہے اور تیش میں غصے میں اللہ کا خوف جو ہے نہیں رہتا, تو وہ پھر آدمی تھوڑی ہے, وہ انسان ہی نہیں ہے. یہی صفات یہاں بیان کی جا رہی ہیں کہ اگر تم معاشرے کے اندر دنیا میں سکون چاہتے ہو تو بیسک چیز ہے آپس میں ایک دوسرے کے حقوق آنیسٹلی ادا کرتے رہو, ایک دوسرے کے رائٹس کو سمجھنا اور اس کو حقوق کو آنیسٹلی ادا کرنا, اس سے سکون ہوتا ہے. اگر ہم گھر میں سکون چاہتے ہیں, اپنے رشتوں میں سکون چاہتے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم آنیسٹ ہو جائیں اور آنیسٹلی ایک دوسرے کے رائٹس کو سمجھیں اور اس کو ادا کرتے رہیں. پھر خود اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے, اللہ کو سب پتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ خود ہی ساری چیزوں میں برکت بھی دیتے ہیں. الحمدللہ, اللہ کو اس میں کوئی بھی شک نہیں. امید ہے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی. یہ صرف غزوہ احد سے ریلیٹڈ باتیں نہیں ہیں, یا عام زندگی سے ہم اپنی زندگیوں سے ریلیٹ کریں. اپنے گھروں کو اگر ہم جنت جیسا گھر بنانا چاہتے ہیں, پرسکون بنانا چاہتے ہیں, تو سب سے اہم چیز باہمی حقوق کی ادائیگی ہے. ایک دوسرے کے حقوق آنیسٹلی ادا کرو, سمپل. اور دوسری جو صفت آگے آ رہی ہے وہ الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. کظم کہتے ہیں برداشت کرنے کو, رک جانے کو, پی جانے کو. پی گئے, برداشت کر لیا, روک لیا, دبا لیا. والکاظمین, اور روکنے والے, دبانے والے کس کو؟ الغیظ, غیظ کو, غصے کو. اور غیظی سے جڑا ہوا ہے والعافین عن الناس, اور معاف کرنے والا, درگزر کرنے والے لوگوں کو, درگزر کر دیا, معاف کر دیا لوگوں کو. واللہ یحب المحسنین, اور تیسری چیز اسی سے جڑی ہوئی ہے, اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. یعنی 3 صفات ایک ہی آیت میں, 4 صفات بلکہ کہنی چاہیے, کہ ایک تو انفاق فی سبیل اللہ آ گئی, آسودگی ہو چاہے تنگی ہو, اور 3 ایک ساتھ ہیں, جو غصہ پر قابو پانا. اب ظاہر ہے کسی نے تکلیف دی, آپ کو غصہ آیا, غصے میں آپ قابو پا گئے, اپنے غصے کو روک لیا. اور پھر اس کا اگلا ٹکڑا ہے عافین عن الناس, تکلیف دینے والے کو معاف کر دیا.
आफीन, माफ कर दिया, दरगुजर कर दिया। और फिर उसका तीसरा टुकड़ा वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन, उसके बाद एहसान का सलूक किया। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को बहुत पसंद करता है। सुभान अल्लाह अकबर। यही इसके पीछे तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का एक बहुत बड़ा वाक़या है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु तो एक दफा वजू कराने के लिए उनकी जो लौंडी थी, कनीज जो थी, वो पानी लेकर आई, उनका वजू कराने लग गई। अब वो बर्तन उसके हाथ से छूट गया। इंसान से होता है ऐसा, अगर आप भी कभी इसको जरा सोचें, हाथ में बर्तन हो तो कभी हाथ से छूट जाता है, वो बर्तन जो था छूट गया, अली रज़ी अल्लाह अन्हु के कपड़ों पे पानी गिर गया। तो वो डर गई, तो उसने फौरन यही आयत पढ़ी, वल काज़िमीन अल गैज़। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस अल्फाज को कुरान के सुनते के साथ में गुस्से को दबा लिया। कपड़े पे पानी गिरा है, भीग गए हैं, गुस्सा आना लाजमी सी बात है, लेकिन फौरन वो कनीज आप देखिए इल्म वाली थी ना, फौरन कुरान की इस आयत को पढ़ती है, वल काज़िमीन अल गैज़। तो वो गुस्से को अपना आया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को गुस्सा, उन्होंने गुस्से पे काबू पा लिया। और फिर आगे उसको था कि ये गुस्से में मुझे अभी तो ये कुछ बोल सकते हैं, कुछ कह सकते हैं, मुझे सजा दे सकते हैं, तो आफीना अनिन नास, तो गुस्से पर काबू पाने, दरगुजर कर दें। तो आगे उसने फिर पढ़ा वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन। जब आयत को मुकम्मल किया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस आयत को सुनने के बाद उसको आजाद कर दिया। ये थे वो लोग जो कुरान को पढ़ते भी इस तरह से थे, और कुरान को जब सुनने वाले लोग थे वो इस तरह उस पर अमल भी करते थे। सुभान अल्लाह अकबर। यानी आपने उसको पर जो था वो उसको सजा भी नहीं दी, कोई दी, और आपने उसको माफ भी कर दिया, और एहसान का सलूक ये किया कि उसको आजाद कर दिया। बहीकी ने इस पूरी वाक़े को दिया है। अल्लाह ताला फरमाता है ऐसे ही नेक लोग अल्लाह को बहुत पसंद हैं। आगे अल्लाह ताला फरमाता है, और जिनका हाल ये है कि अगर कभी कोई फहश काम उनसे सरजद हो जाता है या किसी गुनाह का इर्तिकाब करके वो अपने ऊपर जुल्म कर बैठते हैं, तो मान अल्लाह उन्हें याद आ जाता है और उससे वो अपने कसूरों की माफी चाहते हैं, क्योंकि अल्लाह के सिवा और कौन है जो गुनाह माफ कर सकता है। मन यगफिरु ज़ुनूबा इल्लल्लाह वलम युसिरु अला मा फ़अलू वहुम यअलमून। यानी दीन और दानिस्ता इसरार नहीं करते कि हाँ हमने जो किया हम करते रहेंगे, यानी जानबूझ कर नहीं, वो जानते, उनको पता है, वो दीदा दानिस्ता अपने किए पर इसरार नहीं करते। तो ऐसे ही लोगों के अल्लाह ताला फरमाता है उनका बदला अल्लाह ताला के पास बख्शाइश की शक्ल में है, अल्लाह माफ भी करेगा और जन्नत जैसी इनको नेमतें भी देगा। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। तो ये आयत नंबर मैंने 134 में कुछ चीजें रह गई हैं जो अभी इंशाल्लाह ये गुस्से का पी लेना, इससे रिलेटेड हम कुछ बातें अगली दफा इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि बहरहाल टाइम भी हो चुका है, नमाज पढ़नी है। और ये सारी सिफात है मुत्तकियों की जो हम पढ़ रहे हैं, जो मुत्तकी होते हैं उनके बारे में, क्योंकि सबर और तकवा मुत्तकियों की आला तरीन सिफात है। सबसे पहले अपने अंदर सबर पैदा करें, तकवा पैदा करें, और फिर इन सिफात को अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक दे, हमने आज जो कुछ भी पढ़ा और समझे उसको अमल करने वाला बनाए। सिर्फ ग़ज़वे उहद में जो मुसलमानों की कमजोरी थी, जिस वजह से उन्होंने इतनी बड़ी शिकस्त हुई, उनको उसको पढ़ने के बाद हम इसको ग़ज़वा उहद ही से रिलेटेड ना समझें, हम सब इसको गौर से पढ़ें, समझें, इस पे तफक्कुर करें तदब्बुर के साथ, और सोचें और समझें कि आज के मुसलमान का सबसे बड़ा अलमिया यही है कि कुरान को वो उस तरह पढ़ता ही नहीं जिस तरह उसको पढ़ने का हक है। आज का भी मुसलमान अगर ग़ज़वा उहद में जो कुछ हुआ था उसको अपने ऊपर रख के उसको में पढ़े तो अंदाजा हो जाएगा कि आज के मुसलमान को नुकसान देने वाली कौन सी चीजें हैं, किस वजह से अल्लाह उसका रब उसका नाराज उससे हो गया है। उसकी दुआएं जो हैं अल्लाह ताला सुनता है, लेकिन उसकी हाजात जो होती हैं वो पूरी नहीं होती। उसकी बेसिक रीजन क्या है, वो पूरी दुनिया में जो सवाल का जो बाइस बना वो यही वजूहात है। तो हम अपने आप को समझें, इन बातों को समझें, सीखें, और अपनी तरबियत करें, अपने नफ्स का तज़किया करें, अमल करने वाले कारी बने। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पढ़ने वाला और फिर अमल करने वाला कारी बनाए। आमीन सुम्मा आमीन या गफूर रहीम। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।